الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. أفبنعمة الله يجحدون. أفبنعمة الله يجحدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے درجات میں فضیلت دی ہے تاکہ وہ تمہیں حکم انفاق کے ذریعے آزمائے. مگر جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنی دولت کے کچھ حصے کو بھی اپنے زیر دست لوگوں پر نہیں لوٹاتے، یعنی خرچ نہیں کرتے، حالانکہ وہ سب اس میں بنیادی ضروریات کی حد تک برابر ہیں. تو کیا وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ صدق اللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین اور تمام ناظرین کو سما ٹی وی کی جانب سے ہماری طرف سے السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں، اور مدیہ آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام احسن، آپ بتائیں مزاج بخیر؟ اللہ کا بڑا کرم. آپ بتائیے خیریت سے؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک. اور میں یہ دیکھ رہی ہوں احسن کہ کس طریقے سے کتنی جلدی وقت گزر رہا ہے. اور یہ ہماری جو نشست سجتی ہے ہمارے جیت علماء کرام کے ساتھ، اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے نہ صرف اپنے لیے نالج بلکہ آپ کے لیے بھی ہم نالج جتنا سمیٹ سکیں سمیٹ لیں. اور آج تو ہم بڑی امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. رزق آج کا ٹاپک ہے، اور یہ ایسا ٹاپک ہے جو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا رزق لکھ دیا گیا ہے. اب وہ رزق جو لکھ دیا جاتا ہے اس میں ہمیں کتنی کوشش، کتنی محنت، کتنی تک و دو کرنی ہے، اور کس طرح سے اس رزق کو کمانا ہے، اور حلال رزق کمانا ہے. اور کیا کیا چیزیں جو ہیں، کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کیا رحمتیں اللہ کی ہیں جو رزق کے زمرے میں آتی ہیں. بالکل جی، آپ نے اتنی پیاری بات کی. دیکھیں صرف کھانا پینا ہی اور جو آپ کے اکاؤنٹ میں جو بینک بیلنس ہے صرف یہی رزق نہیں ہے. اچھی اولاد بھی رزق ہے، والدین بھی رزق ہے، اچھا اخلاص بھی جو ہے اخلاق آپ کا وہ بھی رزق ہے. اور ایک اور چیز،
ہم لوگ اپنی رزق کی تقاضوں میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. مولا علی کا بہت پیارا کال ہے کہ اپنے رزق کے لیے کبھی بھی اپنا ایمان خراب نہ کرو، کیونکہ تمہارا رزق تمہیں ویسے ہی تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت. تو جو لکھے جا چکے ہیں آپ کے، جیسے ایسا نے اتنی پیاری بات کی کہ جب پیدا ہی ہوئے تھے تو رزق ساتھ لے کے پیدا ہوئے تھے، تو پھر کیوں اپنا ایمان خراب کرنا؟ بالکل صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے، اور ہمارے علماء کرام یہاں موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. ایک اور چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جمعہ کا خاص دن جس کو یوم مشہود کہا گیا ہے، یہ بہت ہی زبردست دن ہے ہم مسلمانوں کے لیے. اس حوالے سے بھی زبردست ہے. ویسے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب درود و سلام اللہ رب العزت کی ذات پڑھتی ہے، بھیجتی ہے، فرشتے پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، تو ہمارے پہ بھی لازم ہے تمام مسلمانوں پہ، اور ہماری نماز قبول نہیں ہوتی درود و سلام کے بغیر. لیکن آج کا یہ خاص دن ہے، اس کے حوالے سے ایک حدیث کا مفہوم مدیہ میں آپ کو ہی بتاتا چلوں، لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے، کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب سلام پیش کیا جاتا ہے تو وہ خود جواب دیتے ہیں، خود سنتے ہیں، اور ان کو نام کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کون سا امتی ان پہ درود و سلام بھیجا. تو کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ اس جمعے کے خاص دن میں یہ خوبصورت گھڑیاں، خوبصورت ساتھ، یہ جو سما ہے اس کو ہم ضائع نہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. کوئی غیر مسلم، جیسے آگے ہماری کنٹیسٹنٹ بھی آ رہی ہیں جو کہ کرسچن ہیں، تو جب کوئی غیر مسلم بھی جب ان کو سلام بھیجتے ہیں، ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، تو وہ ان کو بھی جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے. تو آج کے ٹاپک کے حوالے سے پہلے آپ کے ساتھ پیکج شیئر کرتے ہیں. ایک چیز اور میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا، ہمیشہ میں پڑھتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ درود و سلام بھیجتے ہیں تو آج کے دن خاص طور پہ فرشتے نام کے ساتھ ہمارا نام لے کے ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور چاندی کے ورق پر سونے کے قلم سے ہمارا نام اور وہ درود و سلام لکھا جاتا ہے. تو کیا ہی بات ہو. اچھا، اور صرف آپ کو بتاؤں، یہ آج کے دن کی شرط بھی نکل جائے گی. جی ہاں، علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی دن کے کسی بھی پہر ان کے نواسوں کا صدقہ دے کے جب ان کو درود ان پہ بھیجتے ہیں تو وہ بالکل آپ کو اور آپ کے پورے گھر والوں پہ رحمت بھی بھیجتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم یہ عہد کریں گے کہ سما ٹی وی کی اس محفل میں بھی، اور آپ جہاں جہاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ، گھروں میں، چینل کے تھرو دیکھ رہے ہیں، تو سب آج آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے رہے گا. ایک پیکج کی جانب بڑھتے ہیں، پھر علماء کرام سے بات کریں گے. رزق اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بہترین نعمت ہے. اس کائنات میں موجود ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اس پاک رب کی ہے جو لا شریک ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے. رزق اور اس کی برکات کیا ہیں؟ آئیے آج کے اس موضوع کو سمجھیں اور جانیں ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ دین کی بات میں. اچھا، ساتھ ساتھ جب ہم رزق کے حوالے سے بات کریں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے. وہ اعمال کون سے ہیں ان پر بھی بات کریں گے. ہمارے جید علماء کا آپ سے تعارف کراتے چلیں. ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ ظہیر الحسن صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب. السلام علیکم جی. اور سارم بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سارم بھائی کے ساتھ بھی جو کیس ہوگا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا نمبر بھی اور ان کی ویب سائٹ بھی چل رہی ہوتی ہے، تو دل کھول کے جو ہے آپ وہ ان کو ڈونیٹ بھی کیجیے. اچھا، علامہ صاحب کی ایک بڑی زبردست خوبی ہے، امام حسین کے روزے کے خطیب ہیں ماشاءاللہ. جی جی بالکل. اور ان کو وہاں جب آپ سوچیں جو کربلا جن کو جانا نصیب ہو، ہم تو ان کو بڑے نصیب والے سمجھتے ہیں، لیکن جو روزے پہ جا کے جو خطبہ دے سکے، جو خطیب ہوں، ان کی تو خیر کیا ہی بات ہوتی ہے. تو علامہ صاحب، یہ جو ہم رزق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ رزق ہے کیا؟ سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ رزق وہی ہے جو ہم کھا لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. رزق ایک وسیع ٹاپک ہے، اور اس کا اگر میں مختصر سا صرف ترجمہ کروں تو وہ یہ ہوگا کہ کسی بھی چیز کا ایکسٹرنلی سپورٹیو فار دی سروائیول، یعنی کسی دوسری چیز کے بقا کے لیے اس کی ضرورت، انسان کو زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو رزق کہا جائے. اب اس کے اندر جا کر جو ہے وہ پھر بحث شروع ہو جاتی ہے کہ بیسک پرائمریلی کیا ہیں، اور اس کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کیسے کیا جاتا ہے. قرآن پاک ہی کے اندر اللہ رب العزت نے پرائمریلی جو ہے وہ صرف کھانے پینے کو بھی رزق قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو ایکسٹینڈ کر کے بہت ساری اور نعمات کو بھی اللہ رب العزت نے رزق قرار دیا ہے. رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے،
لیکن اس میں آ کر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، الرزق رزقان، رزق یطلبہ و رزق تطلبک، کا رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ رزق ہے کہ جس کی تمہیں تلاش کرنی ہے، اور دوسرا وہ رزق ہے جو تمہاری تلاش کرتا ہے، ہر صورت میں وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کہ جب بھی وہ محراب عبادت میں بیٹھی ہوتی تھی تو من و سلوہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتا تھا، جب بھی حضرت زکریا آتے تو ان سے پوچھتے تھے یہ کہاں سے آئے، اعظم من فضل ربی۔ اچھا وہ کون سا رزق تھا؟ وہ رزق تھا کہ صرف آپ عبادت کریں آپ کو ملے گا، غار میں بھی ملے گا، پہاڑ میں بھی ملے گا۔ لیکن دوسرا رزق کون سا تھا کہ جب وضع حمل کیا ہے تو اب جب بیٹھی ہیں تو پروردگار نے کیا کہا تھا کہ اس درخت کو ہلاؤ تاکہ وہ رطبن جنیہ جو ہے وہ بغیر موسم کا پھل تھا، لیکن دنیا کو بتانا یہ تھا کہ یہاں پر اگر سوال کیا جائے کہ پروردگار کمرے میں بیٹھے ہوئی مل رہا ہے، دے رہا ہے، ہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب درد زائمان بھی ہے، بالکل، اور اب تو حمل کے ساتھ بھی ہیں، جی اب درد زائمان ہے تو اب کیوں اس کو کہا جا رہا ہے اور بے موسمی پھل ہے، بالکل یا تو ہونا کوئی روٹین کے مطابق۔ تو یہاں پر بتانا یہ تھا کہ یہ وہ رزق ہے جس کے لیے درخت کو ہلانا پڑے گا، اگر تگ و دو نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا۔ اس کے اندر پھر جا کر جو ہے وہ کمی پیشی ہوتی ہے، سلب بھی کیا جاتا ہے، بیشتر بھی کر دیا جاتا ہے، واللہ خیر الرازقین۔ اچھا اب اس کے بعد تیسری آگے چل کر جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ رزق میں صرف اس کے ہنٹس جو ہے نا وہ دے دیتا ہوں۔ اب رزق میں جا کر کہا جاتا ہے رزق حلال اور رزق حرام۔ جی اچھا بائی دا وے رزق حرام نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کیونکہ رزق جو ہے نا وہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے حرام نہیں ہو سکتا۔ اچھا تو رزق فقط حلال ہے، ٹھیک ہے، رزق ہے ہی حلال۔ جی ہاں جی ہاں، اب اس کو حاصل کرنے کے طریقے سے انسان حرام بناتا ہے، اور جو حرام مینز کے تھرو کمایا وہ رزق نہیں ہے، وہ رزق نہیں ہے، وہ رزق یعنی کہ اللہ آپ سے رزق چھین لیتا ہے اگر حرام مینز وہ جو ہے نا رزق اللہ رب العزت نے جو ہے نا دیا ہے اللہ کی طرف سے ہے تو وہ حرام ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن میں اب اس کے حصول کے طریقہ کار میں جب اللہ کی شریعت کو پامال کرتا ہوں اور بائی ہوک کر کروک اس کے حصول کی کوشش کرتا ہوں تو اب وہ رزق نہیں ہے بلکہ میں نے خود اس کو حرام بنا دیا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت، وہ اللہ کی طرف سے رزق حلال ہی ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد ایک تیسری اور آخری بات اس سے پہلے کہ کسی اور طرف جو ہم جائیں وہ یہ ہوتا ہے کہ سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، بہت سمپل سی بات ہوتی ہے کیونکہ ذرا کوسچن جو ہے نا یہ آتا ہے اور دنیا کو سمجھانا، اور آج ہم یہاں پر بیٹھ کر اسی فلسفے کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ہیں مسلمان، الاسلام ہوا تسلیم، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے کہ سر تسلیم خم کر دے، سرنڈر کر دے، سبمیشن کی منزل، ٹوٹل سبمیشن ٹو اللہ پاک۔ تو سبمیشن کی منزل پر جا کر جو ڈیفینیشن ہے نا اس میں صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا، ساری دنیا جانتی ہے، اگرچہ ابھی آؤٹ آف فیشن ہوتا جا رہا ہے، اب وہ پن لیس آ گیا ہے، اسی زمانے میں ہوتا تھا سکریچ دی کارڈ، وہ کالنگ کارڈ جو ہوتے تھے کالنگ کارڈ سکریچ کریں تو آپ نے اس کو سکریچ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سکریچ کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے ڈائل 4 3 6 9 واٹس ایور، اپنی مرضی سے آپ 2 کو 4 نہیں کر سکتے تھے، 4 کو 2 نہیں کر سکتے، اگر کرتے تو کیا ہوتا، وہ غلط نمبر ہی نہیں لگتا، وہ آپ کو ملتا ہی نہیں ہے، نمبر ہی نہیں لگتا۔ تو یہاں پر بہت ساری تعریفیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں اپنی مرضی سے کر نہیں سکتا، میں دنیا میں آیا ہوں سکریچ دی کارڈ کرنے کے لیے، جب تک مشیت الہی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ حلال ہے تو حلال ہے، یہ حرام ہے تو حرام، میں کہوں کیوں ہے بھئی سکریچ دی کارڈ یہاں پر لکھا ہوا 4 تو 4 ہی ہے، اس کو میں 2 نہیں کر سکتا۔ بہت اچھی بات ہے، اچھا اتنا ہی خوبصورت انداز میں آپ نے سمجھایا، کسی بچے کو بھی یہ بات سمجھ آئی، بہت خوبصورت طریقہ، اور یہ جو آپ نے مثال بھی دی علامہ صاحب، یہ یقیناً میں نے ایک نئے انداز میں مثال سنی بہت۔ جمیل بھائی ہمارے زبردست ٹیچر ہیں، ہمارے بڑے پیارے بھائی اور دوست بھی ہیں ہمارے۔ جمیل بھائی اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق لکھ دیا، متعین کیا، اس نے کیا، ایک تو یہ بتائیے کہ پھر بھی دنیا ماری ماری پھر رہی ہے کہ ہم بس کہیں کسی طرح سے کچھ ہمیں مل جائے، ایک تو یہ ہو گیا نمبر 1، اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں۔ دوسرا یہ کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ان کو مثال دینے کے لیے کیڑا، جب انہوں نے عصا مارا اور ایک کیڑا نکلا اور اس کے منہ میں بھی کچھ کھانے کو تھا، اور اس نے بھی یہ کہا کہ میرا اللہ جو ہے پتھروں کے بیچ میں مجھے رزق پہنچاتا ہے، تو اس لیے کسی کو کیا گھبرانے کی ضرورت ہے، اس کی ذرا وضاحت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت خوبصورت مولانا نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ رزق دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے ہے، اور ایک رزق معین ہے، ایک رزق معلق ہے۔ معین رزق کیا ہے کہ آپ نے کب پیدا ہونا ہے، کب آپ کو موت آنی ہے، آپ کی کتنی اولاد ہونی ہے،
اور آپ کی جو بڑے بڑے عالم تکوینی جو مرحلے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تقدیر سے لکھ دیے وہ بھی انسان کا رزق ہے. ایک پھر رزق معلق ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے قرآن میں فرمایا وما من دابۃ فی الارض، ٹھیک ہے نا، ہر جو کچھ زمین میں چلنے والا ہے الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، کہ جتنے جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. بے شک اب اللہ کی ذمہ کرم پر کس طرح ہے؟ مثال کے طور پر وہ پرندے ہیں، وہ اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو صبح شام ان کو حکم آتا ہے صبح صبح اٹھو اور جاؤ کھیتوں کھلیان میں جا کر چگو، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تب تمہیں رزق ملے گا. انہیں اڑنے کی چونکہ طاقت دی ہے تو وہ اڑ کر جاتے ہیں کھیتوں کھلیان میں. اس کے لیے ایک محنت، ایک مشقت ہے ان اب کی. اس کے مقابلے میں آپ درخت کو دیکھیے، درخت بھی جاندار ہے لیکن وہ چل پھر نہیں سکتا ہے، وہ آ جا نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے سینے سے پہلے ہمیں کہا پودا لگاؤ، اس کو پانی دو، پانی لگا کے تناور درخت بنے گا، پھر زمین کے سینے سے خود بخود اللہ نے اس کا رزق دے دیا. تو جو چل نہیں سکتا تھا اللہ نے اس کا اہتمام وہیں پر کر دیا. اور پھر اسی طریقے سے انسان ہے، انسان چل پھر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، تعقل، تفکر، تفہم، تدبر دیا ہے. تو اس کو کہا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جتنی تگ و تو کرے گا، جتنی انسان اسٹرگل کرے گا، جتنا انسان اللہ کی رازوں کو جاننے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کو رزق عطا فرمائے گا. چنانچہ اب آپ وہ دیکھیے کہ رزق کی کئی اقسام ہیں. ایک تو رزق یہ کہ ہم کھاتے اور پیتے ہیں، ایک رزق یہ بھی ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں اور سانس کے لیے آکسیجن ضروری ہے اور زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے. انسان کا جو آپ کا اسٹرکچر ہے اس کے اندر تقریباً 60% جو آپ کا والیوم ہے اٹ کنسسٹ آف دا واٹر، ٹھیک ہے نا. تو انسان وجعلنا من الماء کل شیء، ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا. تو انسان کو اللہ نے پانی کا اس کا جو جز ہے اس میں اعظم چیز پانی رکھا. چنانچہ اب پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ پانی انسان کو اللہ نے بہت آسانی سے عطا فرما دیا. زمین کھود لو، کہیں چلے جاؤ، واٹر کی بہت ساری اقسام ہے، بارشیں برسا دی ہے. لیکن ہوا چونکہ ایسنشیل ضرورت ہے کہ نا، وہ کہ فرمایا نا کہ اگر سانس اندر جائے تو باہر نہ آئے تو اسفائکسیا، انسان کی ڈیتھ ہو جائے، اور باہر والا اندر نہ جائے تب دم گھٹ جائے. تو اللہ نے وہ آکسیجن کو انسان کی ناک کے قریب کر دیا کہ جیسے ہی آپ سانس لیتے ہیں آپ کو آکسیجن مل جاتی ہے. تو جو چیز ایسنشیل تھی ہیومن باڈی کے لیے اللہ نے اس کو وہیں پر عطا فرما دی. اب رہ گیا آپ نے کھانا اور پینا، تو اس کے لیے کہا کہ تم بڑے ہو، بود و باش ہو، اچھی تربیت ہو، اچھے اخلاق ہو، آگے بڑھو، علم حاصل کرو، معرفت حاصل کرو اور جاؤ جا کر تلاش کرو، اس کے لیے سرگرداں ہو جاؤ. جتنا تم کوشش کرو گے اللہ تمہیں اتنی عطا فرمائے گا. تو یہ انسان کی کوشش کے ساتھ رکھ دیا. لیکن جی آپ کہتے لیکن نہیں، آپ بتائیے. نہیں میں تو سوال اچھا، میں اب یہاں پر یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے رزق کے کئی اسباب رکھ دیے ہیں. بہترین سبب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہو ہا کرو گے اور تم بلا بلا کر کے شور مچاؤ گے تو فرمایا کہ، اور پھر فرمایا کہ جو اگر جس طرح آپ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات فرمائی. بعض اوقات انسان کے قسمت میں ہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا، یہ ہماری تقسیم ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، ہم سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، ہم سوال کریں گے کہ تمہیں اتنا دیا تھا. ہو سکتا ہے تمہیں کھانے پینے کا سامان کم دیا ہو لیکن خوبصورت چہرہ دے دیا ہو، اچھی آواز دے دی ہو، تمہیں بہترین خوبصورت باڈی دے دی ہو. لہٰذا سر یہ جو اتنی بڑی بات کی آکسیجن ہم فور گرانٹڈ لیتے ہیں چیزوں کو، کہ ہم ہر وقت سانس لے رہے ہیں، ہم فور گرانٹڈ لیتے ہیں، ہمیں اس چیز کا شکر یہ ادا نہیں کرتے اللہ کی ذات کا. پتہ ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تب پتہ چلتا ہے. آپ کو بہت برا اگر فلو بھی ہوا ہو نا تو تب آپ پتہ چلتا کہ اچھا میری تو ناک میں سکت ہی نہیں کہ وہ سانس لے سکے. شیخ سعدی نے کہا کہ مفر حیازت محمد است، کہ اگر تو سانس نہ لے اور تو موت آ جائے گی، اور گیا ہوا سانس باہر نہ آئے تب بھی موت آ جائے گی. تو اللہ نے کتنا، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کوئی جو اللہ کے کم رزق پر راضی ہو جاتا ہے اللہ کل قیامت میں اس کے تھوڑے اعمال سے راضی ہو جائے گا. احسن بھائی ایک بڑا ضروری اس میں سوال ہے، جیسے ہم سنتے ہیں مولانا صاحب سناتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو خودکشی کرتے ہیں رزق نہ ملنے پہ، کیا وہ اللہ کو جھٹلاتے ہیں؟ وہ کس کی کوتاہی کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب؟ وہ کس کو جھٹلا رہے ہیں پھر وہ لوگ؟ نا امیدی ہے ان میں، واقعی کیا ایمان کی توکل ان کا کم تھا واقعی. لیکن جب یہ ہمارا ایمان ہے، اسی لیے دیکھیں اگر میں نے علامہ صاحب قطع کرانے کی معافی چاہتا ہوں، اگر ہم نے کسی کا ذخیرہ اندوزی کر کے کسی کا رزق بند کرنے کی کوشش کی اور کسی کو جان کے اس کا حق نہیں دیا تو وہ بیچارہ تو مجبور ہو گیا یہ کرنے کو، لیکن اس میں ایک طرف انسان گنہگار بن رہا ہے اور ایک بیچارہ مجبور ہو رہا ہے. میں آپ بتاؤں اسلام کی تعلیمات بہت روشن ہے. کتنا بھی جبر ہو، کتنی کراہیت ہو،
ایک صحابی تھے جناب صاحب، وہ جنگ یہاں کے پہ بریک ہے اندر، جمیل بھائی، قطع کلامی کی معذرت، یہاں پہ ایک بریک آ رہی ہے، چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں اور ان حوالے سے بات بھی کریں گے جس کی وجہ سے ہمارا رزق میں کمی ہوتی ہے، اور ایسا کیا وظیفہ ہے جو کہ مجرب وظیفہ ہے رزق کے لیے. بریک کے بعد ملتے ہیں. رمضان کے سما میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور ہم بات کر رہے ہیں رزق کے حوالے سے. رزق کی اقسام کیا ہے یہ تو آپ نے جانا ہے، لیکن ایسی کون سی چیزیں، ایسے کون سے مجرب جو ہیں وہ وظیفے ہیں جن سے آپ کا رزق بڑھ سکتا ہے، اور ایسی کون سی ایسی چیزیں اپنے گھر میں کر رہے ہوتے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں اعمال نہیں کرنے چاہیے، یہ ہماری رزق سے برکت اٹھا دیتے ہیں. بہت اچھی بات جی. اچھا ابھی ہم لائیو بھی سما کے پیج پہ ہم سب لوگ لائیو تھے، اور وہاں پہ بھی اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے تو بریک کے دوران بھی ہم آپ کے سوالات جو ہیں وہ لے لیتے ہیں، اور علماء کرام نے وہاں پہ بھی ہمیں جواب دیے ہیں. لیکن چونکہ مدیہ کا سوال بہترین ہے، اور آج کل ہر کوئی پریشان بھی ہے اس بات پہ کہ رزق کی کمی ہے، تنگی، تو اس کے لیے کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ آجان میں چھوٹا سا جو ہے نا، ابھی سارم بھائی نے بڑا خوبصورت سوال کیا تھا، اور وہ بھی ایک بہرحال ایک آئیڈیالوجی کے لیے، فلسفی کے لیے بہت ہی ضروری ہے اس کی تشریح کرنا بھی، کہ انسان رزق کی تنگی کی وجہ سے خودکشی جو کرتا ہے اس کے متعلق کیا کہیں. جی میں اور اس میں اس کا بھی جو ہے نا جواب آ جائے گا. چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے، اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ جب آپ کی پیڈ لے کر کوئی ایک غلطی سے بھی جو ہے نا بٹن دبا دیں، تو وہ کمپیوٹر کے پیج پر نقطے کے طور پر، حرف کے طور پر، سینٹنس کے طور پر رقم ہو جاتا ہے. وہ میموری ڈسک جو ہے نا لکھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. اب اس کو آپ جو ہے نا جب تک ڈیلیٹ نہیں کریں گے وہیں پر موجود رہے گا. ٹھیک ہے. اور جب کبھی آپ جو ہے نا وہ سرچ کر رہے ہوں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے نا پاپ اپ کر جائے گا نا، کیونکہ کہیں نہ کہیں پڑا ہوا ہے. جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اب گناہ کی لمبی اقساط ہے، گناہان کبیرہ ہے، گناہان صغیرہ ہے. وہ گالی دیتا ہے، یہ گالی سنتا ہے، غیبت کرتا ہے، یہ غیبت سنتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ سنتا ہے، ظلم کرتا ہے، کسی کا مال کھاتا ہے، موسیقی سنتا ہے، واٹس ایور، سارے کے سارے جتنے بھی گناہ ہیں. جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل و دماغ کے اندر سیاہ نقطے بننا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہیں جا کر جو ہے وہ نحوست کی ایک بہت ہی مضبوط دیوار بن جاتے ہیں. جب دیوار بن جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اب قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ نے ان کو دل دیے، اسے سوچتے نہیں ہیں. لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دی ہیں دیکھتے نہیں ہیں. لَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان دی ہیں سنتے نہیں ہیں. اس لیے کہ نحوست کی دیواریں کھڑی ہیں، گناہوں کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں. جب گناہ کی دیوار کھڑی ہو جائے گی تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ رازق خدا ہے تو رزق سے پریشان کیوں ہوں. کیا بات ہے. تو پھر کیا ہوگا جب اس کے سوچنے سمجھے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی، اس کو دکھائی نہیں دے گا، اس کو سنائی نہیں دے گا، تو پھر اگر وہ خودکشی کرتا ہے تو اس میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے سوائے اس کے اپنے گناہ. وہ آؤٹ آف فوکس ہو چکا ہوا ہے. اچھا یہ جو ہوتی ہے نا لاسٹ سٹیج ہوتی ہے، لیکن اس کے ایک تھوڑی سی میڈیا کے لوگ ہیں نا ہم لوگ، ایک چھوٹی سی اور کیمرہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا، کیمرے میں ایک بندے کو فوکس کرنا ہے. مطلب آپ پہلے سے پروگرام کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کو فوکس کرنا ہے، ماشاءاللہ گفتگو میں آپ کی جو ہے نا وہ چل رہی ہے آلریڈی. تو کیمرہ مین کیا کرے گا؟ ان کو فوکس کرے گا، ہم آؤٹ آف فوکس ہو جائیں گے، بلیری ہو جائیں گے. بیٹھے ہوئے ہیں ہم، لیکن فوکس جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب ہے یا آپ ہیں یا کوئی بھی ہے. ٹھیک ہے. جب انسان جو ہے وہ سوچتا نہیں ہے، عبادت نہیں کرتا، تو اس کا فوکس جو ہے نا وہ حصول دنیا ہو جاتا ہے، ساری چیزیں آؤٹ آف فوکس ہو جاتی ہیں، توکل ختم ہو جاتا ہے جو کہ ہونا ضروری ہے. علامہ صاحب سبحان اللہ. میں اچھا اتنی مجھے خوبصورت گفتگو اس لیے بھی علامہ صاحب آپ مجھے سننے میں یہ مزہ آ رہا ہے کیونکہ آپ جو آج کل کی لینگویج ہے اس کو یوز کر کے یہ باتیں کمپیوٹر سے سمجھا رہے ہیں، ٹیلی ویژن سے سمجھا رہے ہیں. اور یہ بڑا ضروری بھی کہ ینگسٹر جو ہیں آج کل ان کو ان کی تربیت کیسی، تو یہ تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو مقصد جو ہے نا وہ سمجھانے میں چھوٹی سی بات ہے. جی پلیز پلیز. تو اب یہاں پر جو رزق کے لیے سارے وظیفے ہیں وہ ایک طرف، صحیح، صدقہ دینا، توبہ، صدقہ دینا، صلہ رحمی کرنا، یا اس کے ساتھ جو ہے نا وظیفے کرنا، گھر میں جا کر سلام کرنا، یا یہ ہے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا، ساری چیزیں اپنی طرف. لیکن سب سے مہم کیا ہے کہ توبہ و استغفار کے ذریعے ان گناہوں کی دیواروں کو توڑا جائے. واہ 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 واہ. اس لیے کہ پروردگار کی طرف سے اللہم، یہ دعا کمال کے جملے ہیں. بالکل. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کو تجھ تک نہیں پہنچنے دیتے. واہ واہ واہ. اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو تیری نعمتوں کو بدل دیتے ہیں. کیا بات ہے. اللہ کی طرف سے، یوں سمجھ لیجئے، اللہ کی طرف سے رحمات اور برکات کا ماہ مبارک رمضان کے اندر سیٹلائٹ کا سگنل موجود ہے.
آپ کا ریسیور خراب ہے، وہ پکڑ نہیں رہا سگنل۔ کیا کیا بات پیاری ہے، بات، کیا زبردست کیا بات کی ہے پیاری بات۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے کہ یہ گفتگو کا سلسلہ ایسا ہے کہ اگر جی یہ چاہ رہا ہے باتیں آپ دونوں کی سن کے کہ بس یہ سلسلہ رکے ہی نہ کبھی، ہم باتیں کرتے ہیں، لوگ کتنا فائدہ اس بات سے اٹھا رہے ہیں۔ comprehensive گفتگو ہے، بالکل، ہاں۔ چونکہ استغفار کی انہوں نے بات کی کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے سے رزق میں ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت چیزوں میں، اولاد چاہیے اور دعائیں قبول کرانی ہے، بہت سے استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ امام علی کا ایک اور قول مجھے یہاں پہ آتا ہے کہ لوگ محنت میں رزق کو تلاش کرتے ہیں جبکہ رزق تو سخاوت میں چھپا ہوا ہے۔ پھر رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ کہا ہی جاتا تھا کہ کوئی بھی آتا تھا کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، کسی کے پاس کوئی ایک کھجور جتنا بھی، کوئی دانے جتنا بھی، وہ بھی دے دو، اللہ سے سودا کرو۔ تو کیا ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم جتنا دیں گے اتنا رزق میں اضافہ ہوگا، یا آج کل لوگ جمع کرنے میں زیادہ لگ گئے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں آپ سے بتاؤں، جس طرح علم ہے، آپ جتنا کسی ورڈ کو بار بار دہرائیں گے وہ آپ کی ڈیپ میموری میں، آپ کی کرنٹ میموری سے ڈیپ میموری تک فکس ہو جاتا ہے، وہ کبھی نہیں جاتا۔ بیعینی اسی طرح جس طرح آپ اپنی زبان کی تکرار سے اپنا علم بڑھاتے ہیں، اسی طرح آپ اللہ کی بارگاہ میں دینے سے اپنا رزق بڑھاتے ہیں۔ تو رزق بڑھتا ہے دینے سے، کم نہیں ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑی کریم ہے، ہمیں اس کی قدرت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ آپ تنہائی میں آپ پانی نہیں پیتے، آپ کھانا نہیں کھاتے، ابڈومینل کریمپس پڑ رہے ہیں، آپ کا پورا جو ہے آپ کا سسٹم جو ہے وہ کرائنگ کر رہا ہے، آپ کو پانی پینا ہے لیکن نہیں پیتے، کیوں؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہ احساس رمضان میں جو ہمیں ہوتا ہے، یہ غیر رمضان میں ہی ہو جائے نا، ہر اچھے اور برے کام سے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اور جب آپ مانگیں اور اس یقین سے مانگے کہ وہ رب میرے خشوع و خضوع کو بھی جانتا ہے، میرے دل کو بھی جانتا ہے، تو مانگنے میں کتنی لذتیں آئیں گی۔ اور اب ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ علی کریم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب ہم کلام ہو تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں میں رب سے ہم کلام ہو تو میں دعائیں مانگ لیتا ہوں۔ کیا بات، ٹھیک ہے، تو رب سے۔ اور یقین کیجئے اللہ تبارک و تعالی فقط انسانوں کو نہیں دیکھتا، سیاہ رات میں، سیاہ پہاڑ پر، سیاہ سوراخ میں سیاہ رنگ کی جو چونٹی تیر رہی ہے، اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ اس کو بھی دے رہا ہے۔ جب اللہ اتنا جانتا ہے، ہمارا ایمان ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مانگنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جو ہم ایسے، میں چاہوں گی آپ ہمیں بتائیں بھی کہ ایسی کیا چیزیں ہم کرتے ہیں، جیسے اگر ہم غیبت کرتے ہیں، ہم کسی کا حق مارتے ہیں، یا بہت سارے ہم کسی پہ بہتان لگاتے ہیں، خواتین یا مرد آپس میں جو بات کر رہے تھے، تو ایسی کون سی ایسی چیزیں ہیں، اعمال ہیں جو کہ ہمارے رزق کو کم کر دیتے ہیں، ہمارا رزق ہم سے روٹ جاتا ہے؟ دیکھیے میں آپ سے بتاؤں، یہ جو میں نے کہا رزق معین، ٹھیک ہے نا، اور اللہ رزق معلق، یہ رزق معلق کے متعلق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سودی کاروبار ہے، اس سے بظاہر آپ کو فراوانی تو دولت کی نظر آتی ہے، ٹیمپرری ایک فیز تو آتا ہے، لیکن وہ غبار کی طرح چلا ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر جسے علامہ صاحب فرمایا ہے، نحوست آتی، بیماریوں کی نحوست، ڈپریشن کی معنویت، اور پھر سب سے بڑی منحوسیت کیا آتی ہے کہ مال ہمالی ومالی حاذا ومالی، یعنی میں اپنے مال کو ملٹی پلائی کروں۔ یہ اتنا بڑا مرض ہے دنیا کے اندر کہ اس کے لیے پھر آپ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر ان کا استحصال کرتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، اور اسی طرح اقرب۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو سب سے پہلے جو یہ نظام ہے، استحصالی نظام، اس سے بچنا چاہیے، سود سے بچنا چاہیے، حرام کاموں سے بچنا چاہیے، اللہ کی ناشکری سے بچنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد دعائیں مانگتا رہنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے بندوں کی طرف آ جائیں۔ پورا حقوق العباد کی صورت میں ایک ہمیں چارٹر دے دیا گیا ہے، ہمیں اس کی طرف بھی دیکھنا ہے۔ جس طرح فرمایا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارا رزق بڑھ جائے تو تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس سے زندگی میں بھی برکت ہوتی ہے، اس سے زندگی میں برکت ہے۔ اگر چاہتے ہو زندگی بڑھ جائے، والدین سے حسن سلوک کرو۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز مدیہ نے بہت اچھا یہ سوال کیا، جو کہ ایک عام لفظوں کی ایک بات ہے کہ خواتین گھر میں، علامہ صاحب آپ بھی موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ بھی ہیں، خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں، اور ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ جالا لگ گیا تو یہ ہو جاتا ہے، شام کے وقت آپ یہ نہ، مطلب یہ جھاڑو نہیں دینا، کچھ طرح کی چیزیں جو کچھ تہمات بھی ہیں، کچھ ایشوز بھی ہیں، لیکن کچھ صفائی پاکیزگی، ناخنوں کا صاف ہونا یا تراشنا، یہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں مائنیوٹلی جب آپ جا کر ان کو دیکھیں گے تو امپلیمنٹیشن میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسی دنیا کی مثال دے کے تو جو ابھی بات ہو رہی تھی اس پر تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ نظام ہے، اب دیکھیں بینکنگ کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، پاکستان میں بھی، امریکہ میں، ہر جگہ پر ہے۔ ایک کریڈٹ آپ کو دیا جاتا ہے تو اس میں ایک ہوتی ہے کریڈٹ لائن، جو کہ آپ کو $5,000 $10,000 دے دی اتنی میکسیمم مل جائے گی، یہ ہو جائے گا رزق معین۔ ٹھیک ہے کہ یہ تو معین ہو گیا، صحیح ہے کہ اتنا مل سکتا ہے آپ کو، نہیں یہ تو لائن ہے نا، ٹھیک ہے $5,000، ٹھیک ہے۔
اب اس کے بعد جو آپ کا کریڈٹ ہوتا ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ایکٹیویٹیز پر. صحیح. جتنا خرچ کریں گے آپ کی لائن بڑھتی جاتی ہے. وہ ہوتا ہے رزق معلق. اللہ رب العزت نے آپ کو رزق معین دے دیا. اچھی مثال. اب جتنا آپ ہمسایوں کو دیں گے, رشتہ داروں کو دیں گے, جتنا خرچ کریں گے, اللہ کے نزدیک آپ کی کریڈٹ لائن بڑھنا شروع ہو جائے گی. خدا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہاں پر دینا نہیں ہوتا, دینے کے لیے وہاں پر کریڈٹ لائن بڑھانی ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے. تو اور اس کی دوسری مثال یوں بھی دی جاتی ہے کہ جیسے پرانے زمانے کی مثالیں جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ اناج کا سٹوریج ہوا کرتا تھا, اس کے اندر چھوٹا سا سوراخ ہے. اب پورا دانے آپ کے ہیں لیکن سوراخ چونکہ چھوٹا ہے تو جتنا آپ نکالنے کی کوشش کریں گے اتنی مقدار میں آئے گا. اس کو بڑا کر دے, جتنا نکالتے جائیں گے پیچھے سے آتا جائے گا. علامہ صاحب ایک چیز بڑا کرنے کے لیے پتہ کیا ہوں, ہم کیا کرتے ہیں, رزق مانگتے ہیں. میں کہتا ہوں کبھی کبھی رازق کو مانگ لیا. سبحان اللہ, اللہ کو راضی کرے نا, اللہ خود بخود بہت اچھی بات ہے. اچھا یہی اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. ایک تو میں نازیہ کو السلام علیکم کہوں گا. نازیہ وہ بھی رزق ہمارے لیے روز یہاں پہ زبردست پکوان بناتی, تو یہ بھی یقیناً اللہ کی نعمت اور رزق ہے. نازیہ تھینک یو ویری مچ. اینی ٹائم. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کے بنائے ہوئے ہاتھ کا کھانا کوئی کھائے اور وہ تعریف بھی کرے اور آپ اپنے دل سے جب بنائیں تو تعریف کے بغیر کچھ نہیں ہے. نازیہ تعریف کے بغیر کچھ نہیں اور دل سے بنانا چاہیے. اچھا اب رزق کی جب بات ہو رہی ہے, علامہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب موجود ہے, سارم بھائی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے, اور سارم بھائی جو ہے وہ ہر روز جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں رزق کے اصول اور وہ میں اور مدیہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس شو کی تواسط سے ہم ایک نیکی جو ہے ہمارے ذریعے اگر کسی کا کوئی فائدہ ہو جاتا تو یہ ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے رمضان کے بابرکت مہینے میں شو کے ذریعے لوگوں تک کسی کو پہنچایا, اس کی ضرورت کو پہنچایا اور آپ نے ضرورت پوری کی. سارم بھائی آج کا جو ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے یہ بتائیے پلیز. آج ہمارے پاس کیس نہیں ہے کوئی, آج ہم کیونکہ آج کوئی گیسٹ آنے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی, اسپیشل گیسٹ ہیں. تو سارم بھائی پھر بھی اس کے باوجود اگر کیس نہیں بھی ہے لیکن آپ جو لوگوں کی آج کل کر رہے ہیں مطلب اس کے بارے میں بتائیے کہ لوگ کس چیزوں سے پریشان ہیں زیادہ. بھائی لوگ میں سمجھتا ہوں جو ہمارے علامہ صاحب نے ابھی ڈسکشن کی ہے نا, لوگوں کو یہ میسج پہنچا دیا جائے تو پریشانیاں مسائل سب حل ہو جائیں گے. کیونکہ ہم یہ سمجھ ہی نہیں, ہم مولانا, میں نے کہا نا مولانا بتا دیتے ہیں, ہم سن لیتے ہیں, بات ختم ہو جاتی ہے, سمجھتا کوئی نہیں ہے. ہاں اس کو سمجھتا کوئی بھی نہیں ہے, اس پہ عمل کوئی بھی نہیں کرتا. ہمیں عمل کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں جب بھی آپ دیکھیں نیوز چینلز خاص طور پہ وجوہات کچھ بھی ہوں, سب سے پہلا جو آتا ہے یہ کھانے پینے کی تنگی تھی اس کی وجہ سے خودکشی کر لی. یہ چیز, یہ میسج یہ اچھا نہیں ہے. یہ جس کے پاس بھی ذرا سی پریشانی ہوگی آپ اس کو اس طرف جو ہے نا راغب کر رہے ہیں. آپ پھر اس کو بہت مہنگائی ہے اس میں. جو لوگ فوت ہوئے ہیں صرف آٹے کی لائنوں میں لگ کے میں اس کو بھول نہیں سکتا, اور ہر دوسرے دن خبر آتی ہے. تو پھر آپ یہ نہ کہ کوئی اپنے پورا دن کھڑا رہتا ہے, وہ لائن دیکھیں جو شروع ہوتی ہے اور اینڈ تک ختم نہیں ہوتی, اور لوگ صرف ایک آٹے کا تھیلا لے. اب ہم اس کو فروغ دیں گا نہیں, ہم اس کو فروغ نہیں دے سکتے نا. اپنی جان لے لیتے ہیں ان پہ یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ جو اللہ کی ذات پہ توکل جو ختم ہو جاتا ہے. جیسے علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں اور کچھ مطلب چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے سے گناہ کر جاتے ہیں کہ وہ جیسے ڈاٹس بننے لگ جاتے ہیں کہ وہ دیوار بن جاتی ہے کہ ہم نہیں دیکھ پاتے کہ ہمارے پاس آگے کیا راستہ تھا. ہمیں لگتا ہے زندگی ختم کر دینا. ایک تو گناہ علیحدہ سے کہ ہم نے خودکشی کر لی, کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کر دی کہ اللہ کی دی ہوئی مدیہ زندگی بہن, مسئلہ یہ پانی ٹینکروں سے مل رہا ہے. اس شہر کی اگر بات کریں لائن سے نہیں مل رہا. آٹا جو ہے ٹرکوں پہ لائنیں لگا کے مل رہا ہے, دکانوں پہ نہیں مل رہا. تو کچھ سسٹم کی خرابی ہے نا. یہ تو ہمارے رزق کی کمی تو نہیں ہے نا. آج ہم کیونکہ رزق کی بات کریں, حالات کی بات کریں, تو آج ہمارے پاس ایک بہت ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں, وہ بھی ہمارے پاس آئیں گے اور ان سے بھی ہم آج کل جو حالات ہیں وہ کیا بہتری, کیا چینجز لے کے آ رہے ہیں ہمارے سندھ میں, کراچی شہر میں اور ہمارے ملک میں کیا چینجز آ رہی ہیں ان کی وجہ سے. یہ آپ لوگ ٹیون رہیے گا اور ہماری باتیں ضرور سنیے گا, کیونکہ آپ لوگوں کو آج بہت سی باتیں پتہ چلے گی کہ جہاں پہ ہم برائی کی بات کرتے ہیں وہاں پہ اچھے کام کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان کا سما. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ
خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت انہیں خلق کر کے نازا کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہوا خود ہی دست قدرت کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کسی ماشاء اللہ۔ اور کا یہ رتبہ بے شک بے شک واہ، میرے دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت ہے انہیں کے در سے نسبت کسی اور در سے رشتہ کیا کہنے کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ سر حشر کی رحمت کا صبیغ میں ہوں طالب سر حشر کی رحمت کا صبیغ میں ہوں طالب مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ ماشاءاللہ سبھی بہت خوب، کیا خوبصورت کلام ہے، اور ہر امتی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی کے یہی جذبات ہے. جب آپ کے سامنے سبھی بھائی نے جو کلام پیش کیا، سبحان اللہ. اور کیا ہی بات ہے، جس طرح جمیل بھائی نے شروع میں بھی کہا اور علامہ صاحب نے بھی کہ جمعے کا خاص دن، اور ہم یہی بات کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سلام پیش کیا جائے اور ہمیں جواب آ جائے تو کیا ہی بات. اور پھر وہی بات نا کہ اگر ان کو ان کے نوازوں کا صدقہ دیکھیں، آپ دن کی کوئی بھی دن ہو، بے شک، کوئی بھی پہر ہو، ان کو درود جواب بھیجیں گے تو وہ جواب دیں گے، اور ایسا جواب دیں گے، ایسی رحمت بھیجیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں جی. اور مدیہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی ہمارے ساتھ ہے آغا صاحب. السلام علیکم آغا صاحب. آغا صاحب آج ہم طب نبی کے سیگمنٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ طب نبی کے حوالے سے جو انسان کے امراض ہیں اس پر جو ڈسکشن ہے، اس میں ایک مرض ہے قبض کا، کانسٹیپیشن کا. اور کانسٹیپیشن کے علاج کے لیے ایک حدیث مبارکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوچھا ایک صحابیہ سے ازواج مطہرات نے کہ تم قبض دور کرنے کے لیے کیا دوا لیتی ہو؟ تو آپ نے فرمایا شبرم. تو آپ نے فرمایا شبرم سے زیادہ اچھا سنا ہے، سنا کا استعمال کیا کرو، یہ قبض کو دور کرنے کے لیے اور بواسیر کے لیے ایک بہترین دوا ہے. تو آج ہمارا موضوع جو ہے وہ سنا ہے، اور سنا کے بارے میں
अच्छा, सना की थोड़ी सी वजाहत कर दूं। जी जी। सना मक्की कहते हैं इसे। जी जी, और जो कि सना कोविड को के टाइम में लोगों ने दबा के इस्तेमाल किया। आप तो बिला वजह इस्तेमाल किया बिला ना वजह। अगर आप तो गवाह हैं इस बात की कि आलम ये था कि पाकिस्तान में जो सना थी उसके रेट 8,000 रुपए तक चले गए थे, जी। इसलिए कि एक साहब जिन्होंने इस्लामियात में PhD किया था, इंग्लैंड में होते थे, उन्होंने एक वॉइस मैसेज दे दिया था, एक छोटी सी क्लिप बना दी थी कि कोविड के लिए सना का इस्तेमाल ज़रूरी है। जबकि मेरा ये कहना था कि पिछले 1000 साल की तारीख में किसी ने भी सीने के अमराज के लिए सना का इस्तेमाल कभी नहीं नहीं किया, वो पेट के लिए इस्तेमाल होती। और बल्कि उसका नुकसान ये हुआ कि लोगों के पेट जो है वो ख़राब हो गए और डिहाइड्रेशन हो गई। सर उस डिहाइड्रेशन की वजह से कराची का जो फिगर मेरे पास है, आपसे करूँ, कराची में उस दरमियान में जो मौतें हुई हैं उनमें से 80% वो लोग थे जिन्होंने सना का इस्तेमाल करा। तो इसलिए गलत इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं, ना आगे उस पे तो उस पर अमल पाबंदी करें। लगी। और इसका क्रेडिट बहरहाल हमारी मदीहा को जाता है कि मदीहा ने एक प्रोग्राम में बाकायदा बुलाकर इसको डिस्कस किया। और ये अल्लाह का करम है कि जिस दिन हमने ये प्रोग्राम किया था उस दिन सना के रेट मार्केट में 8,000 रुपए थे और 3 दिन बाद मार्केट में रेट 400 रुपए थे। एक तो ये रेट यहाँ पे बहुत जल्दी ऊपर नीचे होते हैं, इसकी मुझे समझ नहीं आती है आज तक। ठीक है, आगे सब क्या बता रहे हैं? फसी भाई का मैं सलाम कहूँगा। फसी भाई अस्सलाम वालेकुम, हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। आगे सब सना के हवाले से मुझे 2 चीज़ें कहनी है। पहली बात तो ये कि सना को हम एज द एंटा एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि एसिडिटी का इस्तेमाल, एसिडिटी बहुत ज़्यादा जब होती है उस वक्त ये होता है कि हमें GERD होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज़ होती है। जब मूवमेंट आंतों की कमज़ोर हो जाती है तो फिर एसिडिटी बढ़ जाती है और कॉन्स्टिपेशन उसकी वजह होती है। उसके इलाज के लिए आज मैं एक रेसिपी लेकर आया हूँ। इसमें 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है सौंठ, ये सौंठ खुश्क अदरक, ड्राइड जिंजर। दूसरे मुलेठी, ये रेकोराइस। और नंबर 3 सौंफ, फनल। और चौथी चीज़ सना मक्की का पाउडर। इन चारों को हम वज़न इस पाउडर को मिक्स कर लीजिए और 1 टीस्पून रोज़ाना हर खाना खाने के बाद मुसलसल इस्तेमाल कीजिए, तो इससे ऑटोमेटिकली एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस एंड कॉन्स्टिपेशन, ये 3 चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तीसरी बात जो हमारे यहाँ आम तौर पर, मैं पिछली बार भी एक अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो हम 6 महीने से पहले 38 डिग्री सेंटीग्रेड में बच्चों को पानी नहीं पिला रहे होते, उनकी आंतों में खुश्की पैदा होती है और बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। और अब अगर सर्वे किया जाए तो 3 और 4 साल के बच्चों में मोर देन 60% बच्चों को कब्ज़ की शिकायत मुसलसल है। वो पानी के इस्तेमाल की कमी, डिहाइड्रेशन, ये तकलीफ़ पैदा करती है। आज मैं उसके लिए एक नुस्खा लेकर आया हूँ। 100 ग्राम सना के पत्ते ले लीजिए, इसमें से डंठल निकाल लीजिए। अगर डंठल नहीं निकालेंगे तो बच्चों के पेट में मरोड़ होगी। अगर डंठल निकाल करके पत्ते 100 ग्राम ले लें, इसको 1 लीटर पानी में बहुत अच्छी तरह बॉईल करें और उसमें फिर जब वो 3 हिस्से रह जाए, यानी 3 पाव के करीब पानी रह जाए, तो उसको निकाल कर उसमें 3 पाव गुड़ ऐड कर लें। गुड़ का अपना काम भी पेट को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा है। और शायद लोगों को अंदाज़ा हो कि आम तौर पर जो हम एक शरबत रात को सोते वक्त पिलाते हैं वो गुड़ ही का शरबत होता है। तो इस सना के पत्तों के पानी में गुड़ डालकर एक शरबत बनाकर घर में रख लीजिए। बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो, 1 साल से बड़े बच्चों के लिए इसकी मकदार खुराक 1 टीस्पून है, इससे बड़े बच्चों के लिए 1 टेबल स्पून है। अगर ये मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाए तो ये कब्ज़ को भी दूर कर देगा और हमारी जो एनर्जी है उसको बेहतर करने के बाद जो मेटाबॉलिक रेट है उसको बेहतर कर देगा। आगा साहब, आप जब ये बता रहे तो नाज़िया इतनी खामोशी से मासूमी साहब के चेहरे को देखती मैं सुन रही थी ना, अच्छी बातें सुननी चाहिए। अच्छा नाज़िया, आप ये तो नहीं भूल गई कि आपने क्या बनाया था? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ, क्योंकि आ रही थी उसकी। तो आज तो इतनी खुशबू जो है पूरे पे फैल गई और वो है बिरयानी की। बिरयानी तो आपको पता है कि ख़ास है। और ये मैंने एक चीज़ नोट की है कि हम पूरे पाकिस्तान में कहीं चले जाएं, लेकिन जो कराची की बिरयानी है वो कहीं नहीं मिलती। और जो यहाँ के लोग जो बिरयानी बनाते हैं पूरी दुनिया में नहीं मिलती, कराची पूरी दुनिया में नहीं मिलती, ये बात तो है, मानना पड़ेगा। अलामा साहब, तो सॉरी हमने खाने का जिक्र किया। अच्छा, एक सवाल लोगों से मैं करना चाह रहा हूँ। ये दमास का हमारा बड़ा स्पेशल गिफ्ट होता है, गोल्ड का। वो सवाल ये कि प्रोग्राम के शुरू में अल्लामा साहब ने भी और डॉक्टर साहब ने भी रिस्क की फरावानी के लिए एक ऐसा लफ्ज़ हमें पढ़ने को बताया कि आप बार बार पढ़ेंगे तो उससे रिस्क में, औलाद में और बहुत सी चीज़ों में बरकत होती है। अब वो लफ्ज़ क्या है, वो क्या हमने पढ़ना था? माइक दीजिए मुझे। किन से पूछते हैं? मदिया आप बताइए, किन से पूछें? मदिया बताइए, इशारा करें। ये इन्होंने हाथ नीचे एक नीचे भी आंटी बैठी ये अच्छा जी, इनसे पूछ लेते हैं। आप बताइए क्या पढ़ने के लिए बोला? ये सही है क्या? अल्लामा साहब सही है जवाब? दुरुस्त है? तालियां बजाइए इनके लिए।
दमास का गिफ्ट ये गोल्ड का आपका हुआ। मदिया दूसरा सवाल कीजिए। अच्छा जी, दूसरा सवाल ये कि 2 किस्म के रिस्क होते हैं जिसके अल्लामा साहब ने तस्करा किया था। जी 2 किस्म के वो रिस्क 2 हैं, वो किस्म के बताइए। रिस्क कौन से हैं? 2 किस्म के रिस्क का जवाब दीजिए और गिफ्ट भी 2 मिलेंगे उनको, जो मुझे बताएंगे कि 2 किस्म के रिस्क क्या हैं। ग्रीन में स्कार्फ उन्होंने उनसे जी ग्रीन स्कार्फ वाले को माइक दीजिए, जी, इनको माइक माइक दीजिए। जी बताइए। एक गिफ्ट वो जो अल्लाह ताला की तरफ से दिया जाता है, एक गिफ्ट वो कह रही है, एक गिफ्ट वो जो रिस्क रिस्क, अल्लाह ताला जी, की तरफ जी। से दिया जी, जाता ठीक है, और एक वो जो बंदा खुद स्ट्रगल करके हासिल करता है। वाह सही बात है। जो स्पेसिफिक नाम लिए गए थे। मफहूमन सही है। बात तो सही है, मफहूम तो मफहूम सही सही है। है। दोनों तालियां अल्लाह बजा अल्लाह की तरफ से ही होते हैं। ये आपके लिए लेकिन जानान चलें, की चलें, जानिब से चलें, गिफ्ट है जी। ये लीजिए, थैंक यू। और ये 2 गिफ्ट क्योंकि आपके 2 ज्यादा नूरे की तरफ से ये लॉन है आपके लिए। अच्छा जी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये वजाहत कर दें, जी। दोनों रिस्क अल्लाह ही की तरफ से दिए तरफ से जाते हैं। हैं, ठीक है। एक वो है कि जो अल्लाह ने देना ही देना है, ठीक है ना, और एक वो है कि जिसको जो नसीब। मशरूत कर दिया, कंडीशनल कर दिया। जिसके अल्लाह आपको साहब आप struggle एक करना सवाल करेंगे तो इनको गिफ्ट मिलेगा। आप सवाल बताइए क्या है। रिस्क के हवाले कोई से भी जो भी आपका दिल करता है कि ऐसे सवाल कर दीजिए ताकि ऑडियंस जवाब दे हमें। इस वक्त मेरे जहन में कोई नहीं, मुश्किल करना या आसान सा करना आसान है? कीजिए ना, आसान कीजिए। आसान। चले आसान ये है कि 3 सेकंड के अंदर ये बताइए आज रमज़ान की कौन सी तारीख है? बताइए। Within a 3 आप seconds। बताइए वो 3 सेकंड में ही तक गुजर गए। कौन सी तारीख है? 9 रमजान की। रमजान 9 बिल्कुल सही। ये लीजिए आपास की जानिब अल्लामा से साहब ने तो आपके बहुत लिए ही gift आसान है। सवाल पूछे। बहुत आसान। अच्छा, जमील भाई अगला आसान सवाल क्या है? अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा कौन बताएगा? कौन बताएगा? आप बताइए। हमारे शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। नहीं, ये तो तर्जमा पूरा नहीं है वाला जी। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ठीक है जी। अच्छा, ये लीजिए। इसको ज्यादा अच्छा आपास उस की वक्त जानिब हो से जाता तालियां है। बजाइए इनके लिए। जी अल्लामा साहब। इसमें ज्यादा अच्छा उस वक्त हो जाए जब आप ये कहें अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। अल्लाह के नाम से। यानी हम शुरू ही कर रहे हैं तो अल्लाह के नाम अल्लाह से। के नाम ऐसे अभी हम जरा गिफ्ट तरह थोड़ा सा रोकिए रोक क्योंकि दें। ना, हाँ, क्योंकि नाजिया ने ना आज झटपट बिरयानी बनाई है। मैं चाहती हूँ उसकी ठीक है, रेसिपी हमारी नाजिया, वहाँ तक बताइए। और झटपट बिरयानी का ये मैं बता दूं कि जितने भी लोग पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर आप जो है ज़रूर सुने। एक तो इसमें मैंने प्याज डाले हैं, जो आपके प्याज एक मिकदार होती है, जिस तरह आपने 1 किलो में 5 प्याज या 6 प्याज आप ऐड ऑन करते हैं। उसमें जो है टमाटर इसमें बहुत सारे मैं डालती हूँ, तकरीबन 5 से 8 अदद जो है वो टमाटर के, ताकि मसाला बहुत मज़ेदार बने। इसके अलावा जो मेरी ख़ास रेसिपी में कि मैं जो पैकेट वाला मसाला वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि अब हर कोई वो यूज़ कर रहा होता है तो हम उसे डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा मैं अपना भी बनाया हुआ जो मसाला है ना वो भी मैं डालती हूँ, जिसके अंदर तेज़पात का पत्ता भी है, उसमें इलायची भी और बड़ी इलायची भी, साथ में दालचीनी और सूखा धनिया और ज़ीरे को भून कर फिर उसको मैं डालती हूँ। और जो इसकी एक और ख़ास बात यह है कि इसमें ये तो चिकन की बनाई है, लेकिन इसमें जब हम बिल्कुल इसको दम देने वाले होते हैं ना, तो जब मसाला आपने भून लिया दम देने वाले हैं, उसमें मैं डालती हूँ धनिया और पुदीना कम से कम भर भर कर। और ये रेसिपी मैंने अगर पूरे दुनिया में, आपने कहा ना एहसन, मैंने लंदन में अपनी दोस्त की, मैंने अपनी कज़न है मेरी, उसके हाथ की जो बिरयानी खाई ना वो मैंने यहाँ पर भी नहीं खाई। और ये उसने मुझे, क्योंकि उसने मुझे रेसिपी बताई, सुन रही होगी भी आपको। हाँ वो सुन रही होगी, और उसने रेसिपी बताई थी कि धनिया और जो पुदीना आप जब डाल देते हैं, यहीं की होंगी ना। नहीं, लेकिन उन्होंने अपने क्लेम को खुद ही कहीं और दुनिया में नहीं मिला। मैंने दुनिया नहीं, मैंने पाकिस्तान कहा था, फिर एहसन ने दुनिया का कहा, तो मैंने कहा अच्छा हाँ सही है, लेकिन मैंने मैं तो मानता हूँ कराची में बिरयानी मिलती है, बाकी सारे शहर में बिरयानी कहा जाता है वैसे। जी टेक्निकल बात आगा सब। बिरयानी बात यह है कि मसाला लिखना कैसे चाहिए। मसाला लिखना कैसे चाहिए? देखिए मैं वैसे खुद एक लाहौरी हूँ, लेकिन मैं खुद ये इस बात को देखिए मदिया, ये सुने आगा साहब जी आगा साहब। मसाला कैसे लिखना चाहिए? मीम सीन अलिफ लाम है मसाला, अदरवाइज लोग लिखते हैं मीम स्वाद अलिफ लाम है और ये मसाला। और हकीकत ये है कि इन दोनों की डेफिनेशन ये है कि जो चीज़ सिल पर पीसी जाए वो मसाला सीन से है, जो इंसान के जिस्म के निज़ाम के लिए मुसले हो वो मसाला है। अरे वाह आगा साहब। अच्छा जी, जानान का ये गिफ्ट, प्यारी सी बेटी बैठी, इनको ब्रेक क्या मिलेगी? ये पीछे मोबाइल है जी हमारे पास, मोहम्मदी एक्सचेंज की जानिब से। ब्रेक के बाद एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ये और ये लास्ट। चले जी, दोनों मोबाइल दे दिया, अब एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं, देखते रहिए रमजान का समा।
جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कहते हैं रमज़ान का समा आप देख रहे हैं और आज हमारा ख़ास टॉपिक जो था वो रिस्क के बारे में है। और रिस्क के बारे में मैं और आप ये जान चुके हैं, हम सबको मालूम है कि आप जब सखी हो जाते हैं, जब आप लोगों में बांटते हैं तो अल्लाह ताला यकीनन आपके रिस्क में इजाफा करता है। यानी कि अपनी सोच को तब्दील कीजिए, सिर्फ अपने पास नहीं रखना, सिर्फ जमा नहीं करना, बल्कि लोगों में सखाफत का मुजाहरा कीजिए। ख़ास तौर पे इस बाबरकत महीने में रमज़ान में जब लोग मिलते हैं एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से और बांटते हैं तो हमेशा हमेशा अल्लाह ताला बरकत देता है। ऐसे ही स्पेशल, बहुत स्पेशल आज हमारे गेस्ट हैं मदिया जी, आप इंट्रोड्यूस कराइए प्लीज़। बिल्कुल जी, वैसे तो इनका जो क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन है वो सियासी है, लेकिन अदर दैन डैट क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी यहाँ पे एक रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है तो हमारी कोशिश होती है और जितने भी हमारे पास यहाँ पर लोग होते हैं वो ऐसे ही आते हैं, मतलब हम खुद आशिक रसूल हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, मैं इनका इंट्रोडक्शन आपको ये कह के कराऊंगी कि आजकल जितने भी आप इफ्तार की देख रहे हैं कि जो दस्तरखान लग रहे हैं या आपको नज़र भी इसमें आते हैं, ख़ुद से भी ये जो इफ्तार हैं इसके दस्तरखान सजा रहे हैं, सहरी के दस्तरखाने सजा रहे हैं और आशिकान रसूल हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम। सबसे पहले तो आपका थैंक यू आप करना चाहेंगे कि ये पहला शो है रमज़ान का जिसमें आप आए हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं अभी प्रोग्राम से पहले इनको बता रहा था, मैं कहा जी रोज़ाना ही लोग बुला रहे हैं ट्रांसमिशन में, लेकिन इसमें मैंने हाँ इसलिए की कि मैंने कहा हमें यहाँ पर जो हमारी भाभी जो है वो मौजूद है, मतलब इसमें आना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक जो माशाल्लाह इतने बेशुमार एक लिस्ट है, एक तो आपके बारे में ये बहुत अच्छी एक बात है कि यू आर एक्सेसिबल, आपसे बात करना, आपसे मिलना, किसी भी को कोई प्रॉब्लम हो किसी शख्स को आप तक पहुँचना, रसाई जो है जो कि शायद कभी नहीं मिलती या नामुमकिन, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और लोग पीछे पीछे भागते रहते हैं, लेकिन आपकी ये हटो बच्चो हो जाता है, तारीफ है बहुत ज्यादा। सेकेंडली मदिया, आप जानती हैं मैं जेडीसी के साथ जब परसों उनके साथ था तो उन्होंने बताया कि आज रात यानी परसों जो सहरी है वो आपकी तरफ से है। फिर सिर्फ वो वही नहीं, अपने गवर्नर हाउस में हर रोज 5, 8, 7, 10 हज़ार लोगों की अफ्तार और सहरी कराते, तो ये दिस इज इसके लिए तालियां बजाएंगी जोरदार। बड़ी बात है। अच्छा, और हमने इससे पहले नहीं देखा कि गवर्नर हाउस में आम लोगों का ऐसे एक्सेस हो। ये तो चले वहाँ पे दस्तरखान में लोग बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमने तो एक्सेस भी नहीं देखा था। पास से भी अगर जरा गुजरे होते थे ना तो जरा वही बात होती ना कि हटो बच्चों वाली बात होती थी। एक बात और ऐड करना चाहता हूं, अभी उन्होंने आके हमें ये बताया कि एक्सपो पे जो एक बाजार लगा है जिसको एक सस्ता बाजार या डिस्काउंटेड बाजार कहते हैं, वहाँ पे खुद गए हमारे भाई और वहाँ पे जाके देखा कि कितना डिस्काउंट है। तो ये भी आप लोगों तक एक पैगाम है कि आप वहाँ जाइए और अगर डिस्काउंट हासिल करना है 30%। सर आपने क्या? हाँ, 20% जो है वो घी के ऊपर जो तलो वालों का लगा हुआ है, और बाकी आटा जो है वो 890 था, उसको अभी जाके हमने 640 रुपए करा दिया है। तो 50% भी है कुछ चीज़ों पे, कुछ पे 20% है, कुछ पे 15% है, लेकिन एक्चुअल डिस्काउंट है ये, वो वाला नहीं कि पैसे बढ़ा के कम कर दे। और अभी बदर एक्सपो वालों को मैंने ये भी कहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई उस हिसाब से नहीं दे रहा और मुनाफा ज़्यादा ले रहा है तो उसका स्टॉल बंद करा दें, ताकि लोगों की एग्जाम्पल हो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने पैसे दे के स्टॉल ले लिया और उसके बाद पर आप लोगों की जेब काट लें। तो उसको मॉनिटर भी करें और देखें अगर कोई ज्यादती कर रहा है आवाम के साथ, कस्टमर्स के साथ, तो उसका स्टॉल बंद होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। गवर्नर साहब से हमने बहुत सारे सवालात भी करने हैं, बड़ी बातें भी करनी है, लेकिन उससे पहले ही हमारे साथ जी जनाब दो हमारे बहुत ही प्यारे डिबेटर्स, दो बड़े प्यारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, शहबानो और शहबाज इब्राहिम, आज स्पेशली हमारे शो में आए हैं और ये कुछ बात करना चाह रहे हैं गवर्नर साहब से। जी शहबानो और शहबाज। तमाम मेहमानान गिरामी को मेरी और शहबाज की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। मुझे वो मंज़र याद आता है कि जब कराची की फ़िज़ाओं में अमन का बसेरा होता था, वो मंज़र कि जब क्रिकेट से मेरी गलियों में शोर हुआ करता था और जब मेरी ज़ुबान मेरी पहचान और मेरी सकाफ़त को परवान चढ़ाने के लिए हुक्मराने वक्त आर्ट्स काउंसिल में मेलों का इनेकाद करते थे। मेरा शहर खुशियों से झूम रहा था, मगर हैफ कि मेरे शहर को किसी की नज़र ने खा लिया। मेरा शहर सहरा हो गया, न होना था जैसा वैसा हो गया। मैं और मेरा शहरे मोहब्बत तारीकी की चादर ओढ़े और रोशनी की आहट का न जाने कब से इंतज़ार कर रहे थे कि फिर उम्मीद की किरणों ने शब के सफ़ाक अंधेरों का गला घोंटा और 10 अक्टूबर 2022 को एक रहनुमा कराची का रुख करता है
और फिर तारीख ने पहली बार देखा कि तख्ते सलातीन का दरवाज़ा किसी गरीब की अफ्तार के लिए खोला गया। तारीख ने पहली बार अमीर को गरीब से गले मिलते देखा। पहली बार किसी हुक्मरान को रियाया के काम करते देखा। और आज हम देखते हैं कि फिर से अवाम एक परचम के साए तले हम एक हैं का नारा लगाती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये हुक्मरान नवीद सुनाते हों कि तुम आस, उम्मीद और इंतज़ार कायम रखो कि अब तुम्हारे हाथ में कलम आएगा, कि अब तालीम का फिर से राज होगा, कि अब फिर अमीर की तिजोरी से गरीब का हक निकलेगा, कि अब तुम देखोगे मेरिट को परवान चढ़ते हुए। अब ये शहर फिर से रोशनियों का घर बनेगा, क्योंकि मेरा जनू रंग ज़रूर लाएगा, इसी स्याह समंदर से नूर आएगा। जी कहते हैं कि काम कुछ मुश्किल नहीं, अज़्म मुसम्मम चाहिए। फूल सहराओं में भी बेशक खिला सकते हैं आप। यासो महरूमी का गलबा क्यों ज़माने से गिला, अपने बल पर अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं आप। और जिस तरह गवर्नर साहब ने अपने बल पर अपनी दुनिया बनाई है, और जिस तरह आम आवाम के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले हैं, जिस तरह आम आवाम के बीच में नज़र आते हैं, इस अमल करते हुए, ये अमल करते हुए अगर हर सियासतदान नज़र आए तो मुअर्रिख जब नई तारीख का पैगाम लिखेगा, हमें उन्वान बनाएगा, हमारा नाम लिखेगा। और तस्कीन ना हो जिससे वो राज बदल डालो, जो राज ना रख पाए हम राज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का जो हो खतरा आगाज बदल डालो। पुरसोज दिलों को जो मुस्कान ना दे पाए, सुर्खी ना मिले जिसमें वो साज बदल डालो। दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो, अंदाज बदल डालो। ए दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है, अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। वेरी नाइस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये अच्छा, बच्चों ने इसमें स्पेशली वैसे आपके जो लिए जी बहुत और शुक्रिया जी बिल्कुल जी, और जो स्पेशली जो उन्होंने कहा ना कि इस परचम के साए तले हम एक है, तो मुझे तो वो आप याद आ गए कि वो जो आपने अपने पार्टी के रूठे हुए लोगों को साथ लाके खड़ा कर दिए। मुझे तो लगा वो इंशाल्लाह भी कहा। हाँ, और मुझे लगा शायद वो इस हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा कामरान भाई, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर ये करना चाहूँगा। एक तो आप मुझे ये बताइए, बड़ा एक पर्सनल सा सवाल है कि पॉलिटिक्स में आने का और ये सारा काम करने का अपने शौक कब से और कैसे पैदा हुआ, ये बताइए। देखें, शौक़ तो बचपन से ही था, क्योंकि मुझे याद है कि अपने कॉलेज में भी मैं अपनी क्लास का सीआर था। ठीक है। और मुझे ज़्यादा पढ़ाई से ज़्यादा इसमें वो शौक़ रहता था कि सबको मिलाना है, कहीं पिकनिक पे चलते हैं, कहीं किसी के नंबर कम हैं तो प्रिंसिपल के रूम में, यानी एक लीडर, तो एक लीड करना नहीं था, लेकिन कोशिश रहती थी। फिर मैं 23 साल का था, तो मुझे याद है मैं ऑल पाकिस्तान जेम्स मर्चेंट ज्वेलर एसोसिएशन का चेयरमैन मुंतखब हुआ। ओके। और 25 साल की एज में मैं फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में यंगेस्ट उनका मैनेजिंग कमेटी का मेंबर हुआ, और फिर चेयरमैन था ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट का। तो बिज़नेस पॉलिटिक्स में तो मैं काफ़ी अरसा रहा हूँ, और फिर जाहिर है वो शौक़ थोड़ा सा। अच्छा, क्रिकेट का भी आपको शौक है? आपने पिछले दिनों क्रिकेट का मैच भी आप खेल रहे थे गुलबर्ग में लड़कों के साथ। तो आजकल जब ये शहरियों में जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि जब वो गली में क्रिकेट हो रही हो तो वहाँ गाड़ी रोक के उतर जाएं और फिर लोगों के साथ 2-3 चौके छक्के लगा दें। ये इतनी अच्छी बात है, और ये इतनी अच्छी बात है कि आप एक्सेसिबल हैं। क्योंकि देखिए मसला होता है कि आवाम को लगता है कि जो बरसर इक़्तिदार पे जो लोग बैठे हुए ना, कि वो तो बिल्कुल अजीब और मुख्तलिफ ही मखलूक है, क्योंकि वो आपसे इतना मिंगल अराउंड करती नहीं है। लेकिन जो आप मिलते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उनको भी जानने का मौका मिलता है आपको, और वो फिर आप तक सीधा अपनी चीज़ें भी पहुंचा देते हैं। आपसे कामरान भाई मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप जिस वक्त में गवर्नर बने, ये बड़ा मुश्किल वक्त है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ऑफ कोर्स लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। ऑफ कोर्स वो 18वीं तरमीम की बात हम देखते हैं कि जी इख्तियारात जो हैं वो क्योंकि वज़ीर आला के पास ज़्यादा होते हैं तो गवर्नर के पास नहीं, लेकिन फिर भी आपको कैसे लगता है कि आप जैसे आज आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया कि ऐसे आप लोगों के लिए महंगाई के हवाले से कोई ना कोई आसानी पैदा कर सकते हैं कि ख़त्म हो जाए या कम हो? देखें, जहाँ तक ये बात है कि हम महंगाई कम करा दें, बचत बाज़ार लगवा दें, दस्तरखान इस शहर में बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत सारी NGOs जो हैं वो बच्चों को, बड़ों को दस्तरखानों पे इफ्तार करा रही हैं, सहरी करा रही हैं। ठीक है, ये होना भी चाहिए,
لیکن آپ یقین جانیے میرا تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر دل دکھتا ہے، کیونکہ یہ ہم اپنی قوم کو کس طرف لے جا رہے ہیں، بالکل کہ ہم یہ ان کو احساس دلا رہے ہیں اور ان سے اس بات پہ تالیاں بجوا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کھانا کھلایا بیٹا. جی ہاں جی ہاں. تو یہ کون سی وہ ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں اس پہ خراج تحسین بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ تو اصل میں ریاستوں کا کام ہوتا ہے، حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو روزگار فراہم کیا جائے. بالکل. جو اصل پریشانی ہے جس طرف میں رات دن کام کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ دیکھیں گے عید کے فوراً بعد کراچی کے اور پورے سندھ سے، کیونکہ میں کراچی اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں پورے پاکستان سے لوگ آ کے رہتے ہیں. جی بالکل بالکل. دیکھیں لوگوں کو کاروبار سکھانا ہے، کیونکہ اس ملک میں اب سرکاری نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، اور اگر ملتی بھی ہیں تو اس میں تنخواہیں نہیں ملتی. یہ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا. لوگوں کو کچھ سیکھنا ہے، ہنر سیکھنا ہے، اور اس وقت دنیا کے اندر جو سب سے بڑا اسکوپ ہے وہ آئی ٹی کا ہے. صحیح. دنیا اس طرف جا رہی ہے، بہت بڑی بڑی مارکیٹس ہیں، $900 ملین، $600 ملین، $800 ملین. پاکستان میں سب سے اچھی حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ یہاں کی جو پاپولیشن ہے اس میں 65% یوتھ ہے. اب صرف ان کو وہ کورسز کرانے ہیں جو ابھی پلان کیا ہے کہ 50,000 لوگوں کو گورنر ہاؤس کے اندر، میں نے جگہ پوری پلان کر لی ہے. سنا تھا کبھی کہ اس میں یونیورسٹی بنے گی. جی تو مجھے بھی خیال آتا ہے ہو سکتا ہے کہ بنیاد کی چھپی پڑی ہو، آپ نے مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں اگر آپ بھی کریں گے نا، وہ کہتے ہیں جی آپ نے عوام کو کیوں گورنر ہاؤس میں لے آئے، یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ ایک شخص ہے جس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. صحیح. جس نے مجھے، جیسے آپ کہہ رہے تھے، مولا جٹ بھی کہا، اور اس کی سوشل میڈیا ٹیم نے مجھے ڈان بھی بنایا، اور مجھے انہوں نے ایک ولن بنانے کی جو کوشش کی تھی، ان کا شکریہ، کیونکہ اس سے زیادہ مجھے ہمت بھی ملی. اور مجھے یہ لگا کہ ایک ایسی ٹیم ان کی جو پورے پاکستان میں جو اچھی بات کرے اسے گالیاں دیتی ہے، تو ایسا کام کیا جائے کہ پھر لوگ ان کو گالیاں دیں. اور اللہ کا شکر ہے اسی جذبے سے میں آگے بڑھا. تو جنہوں نے مجھے مولا جٹ کہا تھا وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ گورنر ہاؤس جو ہے اس کو عوام کے لیے کھول دیا جائے گا اور عوام اس کے اندر نظر آئے گی. تو میں 3.5-4 سال ٹی وی پہ یہی دیکھتا رہا کہ کس دن گورنر ہاؤس کے دروازے کھلیں تو ہم بھی چلے جائیں، جا کے دیکھیں تو صحیح کہ کیا کرنا ہے وہاں. تو جب اللہ نے ہمیں مہلت دی، موقع دیا، تو یہ گورنر ہاؤس کے دروازے سب کے سامنے کھلے ہوئے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں تو ہر روز وہاں میڈیا کو بھی انوائٹ کرتا ہوں اور عوام بھی آ رہی ہے. اور اسپیسیفکلی ہم نے یہ کیا تھا کہ کراچی میں اور سندھ میں جتنی یونیورسٹیز تھیں ان کو ہم نے باقاعدہ انویٹیشن بھیجے تھے، جتنے کالجز اور اسکولز کو. میں چاہتا تھا کہ یہ یوتھ آئے، سب آئیں، دیکھیں، کیونکہ یہ ایک کانفیڈنس ملتا ہے کہ آپ اپنے صوبے کے اس گورنر ہاؤس میں آئے ہیں، وہاں آپ کے فاؤنڈر آف پاکستان کا آفس ہے، ہم وہ بھی دکھاتے ہیں ان کو. لیکن صرف اتنا نہیں ہے، یہ کھانے کھلانا اور یہ ساری چیزوں سے قوم نہیں چلے گی. بالکل. اس کے لیے ہمیں ان کو ہنر سکھانا ہے، اسکل دینی ہے، اور ان کو پھر آگے کانفیڈنس بھی دینا ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اچھا کانٹینٹ مل جائے، آپ وہ کورسز کر لیں جو آج دنیا میں جس چیز کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے، وہ کورسز کروانے ہیں ان کو، تاکہ یہ دنیا کے ساتھ میچ کرے. ایک اینڈرائڈ فون جس شخص کے پاس ہو وہ 3 سے 5 لاکھ روپے مہینہ کما سکتا ہے. بالکل صحیح. اور فورن ایکسچینج اپنے ملک کو لا کے دے سکتا ہے. بالکل صحیح. تو ہم چھوڑیں فیکٹریاں لگانے کو، ہم چھوڑیں اس بات کو کہ یہ کام ہے وہ کام ہے، وہ نہیں کرنا، نہیں کریں. لیکن اپنے ان نوجوانوں کو، بچیوں کو یہ ضرور سکھانا ہے میں نے، اور پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ. اس میں بہت سارے لوگ ساتھ شامل ہوں گے. 50,000 کا پہلا بیچ ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں. اور اگر اس شہر میں لوگوں نے یہ کام سیکھ لیا نا، تو جس طرح ہمارے پڑوسی ملک میں سٹی مشہور ہوتی ہے نا کہ آئی ٹی ویلی ہے، آئی ٹی سٹی ہے، تو انشاءاللہ اس شہر کراچی کو آئی ٹی سٹی بنائیں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس نا اجازت ہو آپ لوگوں کی، آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہی پیغام کہ آپ اپنی بھابھی کے لیے آئیں صلہ رحمی میں آتا ہے. یہ بھی ایک عبادت ہے. ماشاءاللہ آپ نے اچھا پیغام دیا. صلہ رحمی کرنی چاہیے لوگوں کو، نو میٹر کہ وہ کون ہے، یہ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، طول تاریخ میں کبھی ایسی سچویشن آٹے کے حوالے سے نہیں دیکھی. بالکل ایسے. ایک تو آپ دکانداروں کو جا کے پکڑتے ہیں کہ آپ منافع خوری نہ کریں، لیکن اس کی اصل وجوہات کیا ہیں اور اس کے سد و باب کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو برملا کہوں گا کہ اس ملک میں فلور مل لے لیں، شوگر مل لے لیں، باغات لے لیں، کیلے کے، موسمبی کے، جس چیز کے بھی، ان سب کے جو مالکان ہیں نا وہ آدھے وہ حکمران ہیں، وہ حکومتوں میں شامل ہے. وہ طبقہ ہے جس کو آپ بات نہیں کر سکتے. آپ جس کی شوگر مل اٹھائیں وہ کون ہے آپ پتہ کر لیں. میرے پاس تو ساری فہرست ہے کہ آج کیلا مہنگا کیوں آ رہا ہے.
کراچی کے اندر سیب مہنگا کیوں آ رہا ہے. یہ پورے پاکستان میں جو یہ سبزی منڈی والوں کو میں نے بلا کے بات کی نا, تو جب انہوں نے اپنے حالات بتائے تو میں نے کہا بس کر دے بھائی, رلائے گا کیا. تو پتہ یہ چلا کہ جو پیچھے اصل جو ہے وہ حکمران ہے, جو وہ طبقہ ہے جو ہر حکومتوں میں شامل ہو جاتا ہے جی, کیونکہ ان کے پاس منافع کرنے کے لیے ان کے پاس یہ سارے ٹولز موجود ہیں. اصل بیپاری تو وہ لوگ ہیں جو ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں, یعنی مینیپولیٹ کرنا, مینیپولیٹ کیا اور جاتا ہے. وہی اصل پیسہ کما رہی ہے. بہت آپ نے بات کی کہ اصل سبب بات یہ ہے, اور اسی کے اوپر آواز بھی اٹھا رہا ہوں میں. آپ میری اگر پریس کانفرنسز دیکھیں گے نا تو وہ پھر میں کرنے کے بعد آخری میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اللہ میری توقیر سلامت رکھنا, سبھی زمینی خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں. یہ بڑی کانسٹنٹ ٹاسک ہے جس کے حوالے سے آپ بات کریں. آپ جو ہے نا ان کے ساتھ ان کے خلاف آواز اٹھانا وہ آسان کام نہیں ہے, بہت جہاد ہے. آپ لوگ آٹے کے لیے بیچارے جان سے آٹے کے لیے افسوس ہوتا ہے. یہ جو ایک مقصد تھا, میں تھوڑی سی بات کمپلیٹ کر دوں کہ یہ گورنر ہاؤس میں افطار اور ڈنر کا جو اصل میسیج ہے وہ کیا ہے. میسیج یہ ہے کہ جب گورنر ہاؤس کے دروازے, جسے آپ ایوان صدر روڈ کہتے ہیں, وہاں 3 چیزوں کی پابندی تھی اس روڈ پہ. وہاں موٹر سائیکل, رکشہ اور بس نہیں آ سکتی تھی اس روڈ پہ. آج آپ گورنر ہاؤس کے دروازے, مین دروازے پہ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو ہزاروں موٹر سائیکلیں, رکشے اور بسیں ملیں گی. تو میسیج یہ ہے کہ اگر گورنر ہاؤس کے دروازے کھل سکتے ہیں تو وہ صاحب اختیار, صاحب حیثیت اور صاحب ثروت لوگ اگر وہ چاہیں تو وہ اپنے دروازے کھول سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آج مجبور ہیں. اور وہ اگر آگے بڑھیں, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ اگر یہ سارے ہی لوگ جو اقتدار میں ہیں, اگر وہ بھی یہ سوچ لیں کہ جن لوگوں کی وجہ سے ہم اقتدار میں آتے ہیں, اگر ہم ان کا بھی اسی طرح سے خیال رکھ لیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے. بڑی اچھی بات کی. جی جی دیکھیں, ہم نے دیکھا امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے مسلمانوں کو افطار کروا رہا ہے. برطانیہ کی ملکہ چلی گئی, وہ افطار کرواتی تھی. کیا وجہ ہے کہ یہاں پرائم منسٹر ہاؤسز, چیف منسٹر ہاؤسز, بڑے بڑے ہاؤسز, تو جمیل بھائی گورنر ہاؤس میں تو ہو رہی ہے نا افطار. آپ پازیٹیو بھی تو دیکھیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ دروازہ کھولا انہوں نے, تو میں سمجھتا ہوں یہ ترغیب ہے اونچے گھر والوں کے لیے بھی کہ آپ بھی یہ دروازے کھولیے. اور دوسری بات اپریسیشن یہ دیکھیں, لوگوں کو قطاروں میں لاگا, آٹے کی لائیں لگائے گی, لوگ شہید ہو گئے. اب گورنر صاحب نے جو بچت بازار شروع کیا ہے, جو کم نرخ پر, میں سمجھتا ہوں اسے مڈل کلاس سے لے کر لوور کلاس تک سب یہ لوگوں کو فقیر نہ بنائیں, اس لیے کہ غربت جو ہے وہ اس سے ختم نہیں ہوگی کہ آپ غربت ختم ہوتی ہے انصاف سے. بالکل, جیسے کامران بھائی نے کہا کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں, اب دیکھیے انہوں نے بڑی زبردست بات کی. ایک تو میں یہ سب لوگوں کو یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اتنا ویژن جب ہوتا ہے کسی کا اور اتنا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا بھی چاہیے وہ کر بھی رہے ہیں, نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ مدیہ ایک چیز آپ دیکھیے, انہوں نے کہا کہ انویسٹمنٹ اگر نہیں ہے نا میرے پاس, آپ کے پاس, ہم وی کین ناٹ اسٹارٹ نیو بزنس, بٹ ایجوکیشن میں انویسٹ کریں, اور یہ کروانا بھی چاہ رہے ہیں, اور بچے خود سنبھالیں. یونیورسٹیز میں آپ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں ہوتا ہے ہمیں کی نوکری چاہیے, آپ ان کو اسکل ایسا دیں کہ آپ کے لیے خود نوکری پیدا کر سکتا ہوں, اور یہی کرنا ہے. بالکل صحیح. ایک چھوٹی سی بریک کی بات. جی سارے بھائی, ہمیں معذرت کے ساتھ ایک بریک لینے جانا ہے اور ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں, کال کرنا چاہتے ہیں, ضرور کال کیجئے اور ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان کا سما. جی السلام علیکم, ویلکم بیک. سما کا رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور گورنر آف سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران بھائی ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہیں گے, اور آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. ایک بات جو بریک میں, چونکہ میں ہمیشہ یہ بات سوچتا ہوں کہ ہماری ایک نگیٹیوٹی پھیلانے کی عادت ہم سب کی بھی بن گئی ہے, چاہے وہ میسیجز کے تھرو ہو, چاہے وہ ویڈیوز کے تھرو ہو. ہم بری چیز کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں, اچھی چیزوں کو کے بارے میں ڈسکشن ہی نہیں کرتے. ایک بہت جو خوشائند بات مجھے یہ ابھی معلوم ہوئی ہے, اینڈ آئی واز سرپرائز کہ مجھے یہ بات پہلے معلوم کیوں نہیں تھی, کہ طاقتور پاکستان کے نام سے ایک مہم کا آغاز ہوا ہے. کم از کم 20 لاکھ لوگوں کے گھر عزت کے ساتھ کوریئر کے ذریعے ان کا راشن پہنچایا جائے گا. یہ کامران بھائی نے یہ کام جو شروع کیا ہے, یہ کمال ہے, ہم کبھی اجاگر نہیں کرتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کی سیلری کو بڑھا کے
25,000 سے 50,000 کر دی جائے تاکہ جو مہنگائی ہوئی ہے اس میں لوگ جو ہیں وہ آسانی سے اپنی زندگی گزار سکیں. پھر جو سب سے خوبصورت بات ابھی انہوں نے مجھے بتائی کہ جو تعلیمی نظام میں قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کو لازم کرنا ایک مسلم کنٹری میں کتنا ضروری ہے، اس کے لیے بھی ہمارے بھائی لگے ہوئے ہیں. تو یہ ہم اپنے بھائی کی، اور ماشاءاللہ میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا ویژن، اور ہمارے دیکھیے اس وقت اگر ہم کسی بھی پارٹی یا کسی بھی پولیٹیکل سٹانس کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ بات تو کریں جو ایک انسان اپنے طور پہ لگا ہوا ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو ہم اپریشیٹ کریں. کیونکہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے نا کہ کون کس پولیٹیکل پارٹی سے ہے، آپ تو وہ چیز کر رہے ہیں جو کہ سب کے بچوں کے لیے بہتری ہے، جو ہمارے صوبے کے لیے بہتری کر رہے ہیں. اچھا وقت مختصر ہے، میں سارم بھائی پہ بھی آؤں گی کیونکہ سارم بھائی کو بات کرنی تھی، لیکن ابھی جو ہے بنو سما کی آواز ہمارا سیگمنٹ ہے یہ شروع ہو گیا ہے. اور کامران بھی آپ کو بتائیں یہ ہماری بنو سما کی آواز سما ٹی وی کی اتنی بڑی کاوش ہے کہ اس میں ہر سال نعتیہ مقابلہ ہوتا ہے اور پاکستان بھر سے اچھے اور بہت پیارے نعت خوان جو ہیں وہ اس میں شرکت بھی کرتے ہیں، اور اس بار بھی وہ مقابلہ جاری ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ آج ایز اے جج جو ہے فصیح بھائی اور سبی بھائی کے ساتھ آپ بھی جو بچے ہیں آپ ذرا ان کو بھی، ہم چاہیں گے آپ کی جانب سے کوئی ایسے کامنٹ بھی ہوگا تو بچوں کو کافی انکریج کرے گا. اچھا معروف بتائیں پہلی آج کون کنٹیسٹنٹ ہے؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو گورنر صاحب کو بھی السلام علیکم. بتانا چاہوں گی آج ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہوں گے محمد تنزیل. تو آئیے چل کے سنتے ہیں محمد تنزیل کا کلام. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں میرے سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا 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 بہا دیے دربے بہا دیے. جزاک اللہ بہت خوب بہت خوب. آج پہلے ذرا ہم کامران بھائی سے ذرا شروعات کرتے ہیں. ہم ذرا اپنے فصیح بھائی اور سبی بھائی کے پاس بعد میں جائیں گے. کیسا لگا کلام؟ سبحان اللہ جی، کلام بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت، اور جسے کہتے ہیں نا سننے کے بعد ذہنی اور قلبی دونوں سکون فیل ہو رہے تھے. اچھا کامران بھائی ویسے آپ خود کبھی آپ نے نعت پڑھی ہے؟ نہیں میں نے خود نہیں پڑھی، میرا چھوٹا بھائی پڑھتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ لیکن ہمارے جتنے بھی نعت خوان ہیں ماشاءاللہ جن کو سنیں تو جیسے لفظ میں نے کہا نا کہ قلبی اور ذہنی سکون ملتا ہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اسی سما میں جسے کہتے ہیں کہ آپ گم ہو گئے. ذکر جو اس پیارے کا ہے. بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جی، کیا کہیں گے آپ فصیح بھائی ان کے بارے میں؟
محمد تنزیل محمد تنزیل نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا ہے اور گنجائش تو پہ سب میں نکلتی ہے لیکن نکالنی نہیں چاہیے ان کے پڑھنے میں، کوئی گنجائش نہیں نکالتی. آج آپ اتنے خوش ہیں فصیح بھائی، اللہ پاک نے میری زندگی میں مجھے یہ دن بھی دکھانا تھا کہ آج آپ کے آنے پہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا ہے. آپ یقین یہ اس کا حق تھا، جی نو ڈاؤٹ، یہ اس کا حق تھا کہ میں کہوں کہ ویسے جو فصیح بھائی کی بات ہے نا، ان کا کہہ دینا ہی ہاں جی نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ. سبھی بھائی کیا کہیں گے؟ ان پہ کوئی شک نہیں کیا جاتا. بالکل ہے سر، بالکل ہے. بیٹا تنزیل، میں تو تمہیں مبارکباد پیش کروں گا اس لیے کہ کامران بھائی نے ایک چھوٹی سی بات کی طرف اشارہ کیا، لیکن وہ ہے بہت بڑی بات پڑھنے والے کے لیے. جو شخص پڑھت میں فضا بنانے میں کامیاب ہو جائے نا بیٹے، اس کے پڑھنے کے دوران ایک فضا بن جائے اور اس میں لوگ گم ہو جائیں، وہ پڑھنے والے کی کامیابی ہوتی ہے. آپ کی اس پوری نعت میں آپ کے ادائی کے حسن کے ساتھ ساتھ وہ فضا قائم کر لینا آپ کا اصل حسن ہے. بالکل، مبارکباد. کیونکہ وہ جو آپ رشتہ جو آپ جوڑ لیتے ہیں، جو اسپرچل کنیکشن بنانا، وہ بڑی بات ہوتی ہے. اچھا سارم بھائی، آپ کی بات کرنا چاہ رہے تھے گورنر بھائی؟ میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا، گورنر صاحب سے لوگوں کی سیاسی محبتیں یا مخالفتیں اپنی جگہ صحیح. میری جب پہلی ملاقات ہوئی گورنر بننے کے بعد، میں گیا، میں نے ان کو ایک چھوٹی سی بات بتائی کہ گورنر صاحب سیوک سینٹر بڑی ایک اہم جگہ ہے، وہاں ایک جگہ ہے پل سے اترتے ہوئے جو خالی پڑی ہے اور وہاں الٹے سیدھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. میں جب دوسری ملاقات پہ گیا ہوں تو وہ ساری جگہ جو وہاں سے گزرتے سب نہیں دیکھی ہوگی، آج وہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت جگہ بنی ہوئی ہے وہ والی. ایسے گورنر. دوسرا، ان کو بچوں کا جب بتایا گیا کہ میرے شیلٹر ہوم کے بچے، پتہ ہے گورنر صاحب کو پہلے سے، مقصد ایک گورنر بننے کے بعد ذرا ایک دوسرا انداز ہوتا ہے، تو انہوں نے فوراً ان بچوں کو اپنے پاس بلایا، پورا گورنر ہاؤس گھمایا، اور مجھے آج بھی وہ سین اور سما یاد ہے. یقین جانے دل اتنا خوش ہو رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا تھا، ان کے ساتھ وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی گود میں بچہ بیٹھا تھا اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہے تھے. بہت سی تالیاں جی. تو یہ عوامی گورنر ہے. آپ کی اجازت کے ساتھ، کیونکہ بریک کا وقت، ہمیں شارپ بریک لینا ہے ابھی، انشاءاللہ واپس آتے ہیں. چھوٹا سا بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان کا سما. جی، تو بنو سما کی آواز میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہمارے جیت علماء تو موجود ہیں ہی، ہمارے پاس ہمارے پیارے نعت خوان ہیں، سارم بھائی بھی موجود ہیں، ساتھ میں آج ہمارے ساتھ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ یہ پہلی رمضان ٹرانسمیشن ہے جس میں وہ شرکت کر رہے ہیں، اور یہ ایسی پہلی رمضان ٹرانسمیشن بھی ہے جس میں وہ آج کے دن کے لیے جج بنو سما کی آواز کے لیے، جو ہمارے کنٹسٹنٹ کے لیے، ان کے لیے بھی یہاں پر موجود ہیں. تو ایک تو کنٹسٹنٹ ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں محمد تنزیل کراچی سے. اب میں چاہتی ہوں کہ دوسرے بھی ذرا کنٹسٹنٹ کو ہم سن لیتے ہیں تاکہ وہ لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں. ایک ان سے سننے سے پہلے میں قانون بھائی سے ایک بات ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارا یہ ایک نیوز چینل ہے اور بریک بھی آتی ہے، نیوز بھی چلتی ہے. آج کی یوتھ کے لیے قانون بھائی آپ کیا ایک میسج دیں گے، کہ جو بہت زبردست ایک میسج دیجیے جو ہم ریکارڈ کر کے اور سنا بھی دیں لوگوں کو، اور یوٹیوب پہ بھی ہمارے رہے گا اور لوگ سنیں گے بھی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں یہی کہوں گا کہ لوگ شاید اتنے عادی ہو گئے کہ کوئی مسیحا آئے گا اور ان کی زندگی میں ان کے حالات چینج کر دے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی مسیحا کے انتظار میں نہ رہیں، اللہ پہ یقین رکھیں اور خود ایک دوسرے کے مسیحا بنیں، ایک دوسرے کی مدد کریں. 1+1 فارمولے پر آئیں. اگر آپ خود کچھ ہیں اور آپ کو کوئی نالج ہے، آپ کے پاس کوئی علم آ گیا ہے، تو کوشش کریں اپنی طرح کی زندگی اپنے کسی ہمسائے، کسی رشتہ دار اور کسی دوست کو اس کو بھی اس میں شامل کریں، اس کی زندگی بدلنے میں. اور دیکھیں، دنیا میں اب فیوچر آئی ٹی کا ہے. جس کے پاس ایک اینڈرائڈ فون ہے، اگر وہ اس کے پاس کانٹینٹ ہے، وہ کورسز کریں جو اس میں دنیا آج جا رہی ہے. نوکریوں کے انتظار میں نہ رہیں، نوکری دینے والا بنے. تو 3 سے 5 لاکھ روپے مہینہ وہ کما سکتا ہے. اگر نہیں ہو تو میرے پاس گورنر ہاؤس آ جائے. ٹھیک ہے، میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں، صرف اچھے کاموں کی طرف آگے آئیں، جذبہ رکھیں. ہم نے خود ٹھیک کرنا ہے، اب ایک دوسرے کو نہیں ٹھیک کرنا، ہم نے سب کو مل کے اس شہر کو، اس پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، اور یہ یوتھ کرے گی. اچھا، یہ بڑی اچھی بات ہے، ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کے بجائے جب لگے رہتے ہیں دوسروں پہ تنقید کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے ارد گرد ماحول کو، اپنے شہر کو ٹھیک. اچھا، ایک چیز جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ بڑے کنفیوز، انسٹیبل فیل کرتے ہیں، اور یوتھ اسپیشلی جو ہے وہ پاکستان سے آپ دیکھتے ہیں کہ باہر چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ، اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ فیوچر نہیں ہے.
آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مطابق کہ جو اسٹیبلٹی کب آ جائے گی اور ہوگی؟ دیکھیں آئے گی کبھی نہیں, ہمیں لانی پڑے گی. جو باہر بھی جاتا ہے وہ جا کے اپنے پاکستان اپنے وطن کو نہ چھوڑے. اگر وہ وہاں جا رہا ہے تو اس ملک میں ڈالر بھیجے, اگر اچھی جگہ پر ہے کسی اور کو بھی بلائے. دیکھیں جب تک ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے کچھ نہیں ہو سکتا. ابھی جو بات کی گئی یہاں پہ ہماری بہن بیٹی نے کی شہر کراچی کے لیے, تو میں اس میں یہ ایڈ کر دوں کہ یہ روشنیوں کا جو شہر تھا نا, اس کو اب مجرموں کا شہر بنایا جا رہا ہے. جی ہاں, تو ہم نے بننے نہیں دینا ہے. جی جی ہم نے اسی شہر کو جو معیشت کا ہب کہلاتا ہے, جو پاکستان کا دل کہلاتا ہے, آج یہاں لوگوں کے دل ٹوٹ گئے ہیں جیسے روڈ اور راستے ٹوٹے پڑے ہیں. جی ہاں, یہ شہر جس میں سمندر ہے لیکن لوگوں کے لیے پینے کا پانی نہیں ہے. اس شہر میں جو معیشت کا ہب ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. آج لوگ رمضان میں بھی رات کو سحری نہیں بنا سکتے کیونکہ گیس نہیں ہے. اور 75 سال پہلے جہاں کھڑے تھے آج بھی وہیں کھڑے ہیں نا, کہ کیسے چلے گا پاکستان. کوئی آیا اس نے کہا نیا پاکستان بنا دیتا ہوں, تو جیسے ہمارے سارم بھائی نے کہا انہوں نے اسی دن کہہ دیے تھے کہ گیا پاکستان. تو لوگوں نے 1 کروڑ نوکریوں کا آسرا دیا, 50 لاکھ گھروں کے وعدے کیے, ملے نہیں. میں کہتا ہوں وعدہ بھی وہ کریں جو آپ اس قوم کو دے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ہم سب یہ ٹھان لیں, کیونکہ جو خاموش رہتا ہے وہ سب سے بڑا مجرم ہے. ہمیں اب خاموش نہیں رہنا, میڈیا بھی آواز اٹھائے اور عوام بھی, کیونکہ جتنے دن آپ خاموش رہے ہیں تو آج ہم نے اس وطن کو 1 اور 2 بلین ڈالر کے لیے دنیا میں رسوا کرا دیا ہے. ہم بے حسی کی طرف جا رہے ہیں. ہم سب کچھ بن گئے, اچھا ڈاکٹر, انجینئر, سب کچھ. 2 چیزیں ہم نہیں بنے, ایک اچھا انسان اور ایک اچھا پاکستانی. ہم قومیتوں میں اور ہم فرقوں میں بٹ گئے. بالکل ایسا, بالکل. ہم نے آج اپنے آپ کو, کوئی بلوچی سے بھی پوچھیں گے نا تو وہ یہ نہیں کہتا میں بلوچستان کا ہوں, وہ کہتا ہے میں چاگی کا ہوں, کوئی کہتا ہے میں زیارت کا ہوں, سندھ والا کہتا ہے کہ میں لڑکانہ کا ہوں, کوئی کہتا ہے میر پور خاص کا ہوں, کوئی بندہ سوات والا ہے تو کوئی مالاکنڈ کا ہے, کوئی پنجاب میں فیصل آباد. کوئی پاکستانی نہیں مل رہا ہے. ہمیں پاکستانی بننا ہے, اچھا انسان بننا ہے. ہم شارع فیصل سے گزر جاتے ہیں, بہت اچھے, موٹر سائیکل والے کو بچے سمیت گرا ہوا دیکھ کر, لیکن ہم اٹھاتے نہیں ہیں. ہاں اس کی ویڈیو ضرور بنا لیتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, اپنے ٹک ٹاک پہ ڈالنی ہوتی ہے. ہمیں اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے. اگر ہم سب اچھا انسان بنیں گے, ہم سب کو ایک سمت کا تعین کرنا ہے بس, اور اگر ہم نے سمت کا تعین کر لیا تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا میں ایک شعر سنا دوں جو میں لکھ کے لایا تھا, لیکن جب آپ لوگوں نے بات کی تو اس میں یہ صرف اس کو غور سے سنیں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا تو جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. صرف عزم و یقین کرنا ہے. اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی, وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا. نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا, ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ یہیں سما سے نکلے گا. انشاءاللہ. بہت پیاری بات. اچھا اب کیونکہ فصیح بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ. اچھا بریک کا ٹائم آ گیا ہے, چلے جی بریک کا ٹائم آ گیا. بس شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ آپ کے آنے سے. ایک تو ہماری حوصلہ افزائی, اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے آپ کی باتیں سنی, ڈیفینیٹلی ان میں ایک امنگ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ ہوپ لیس نیس جو ختم, جو بالکل ہم نا امیدی کی بات کر رہے تھے, جو ہم اعتقاد کی بات کر رہے تھے وہ مسنگ ہے, وہ ہونا چاہیے. آپ کی باتوں کی وجہ سے, آپ کی اس حوصلہ افزائی سے بہت اچھی. نہیں اچھا چلیں ایک اور بات کہتے ہیں. دیکھیں میں اب جا رہا ہوں, آپ سب کو بھی گورنر ہاؤس میں افطار کی دعوت ہے, اور یہ عوامی لوگوں کا افطار ہے. تو اس ملک میں جو عوامی لیڈران ہیں, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں, صدر مملکت ہوں, سی ایم ہوں, اگر عوام کے ساتھ روزہ افطار کرنا ہے, ان کے درمیان بیٹھنا ہے, تو سب کو انویٹیشن ہے گورنر ہاؤس کے اندر. بالکل صحیح. تھینک یو. اچھا جلدی سے آپ کچھ آپ کا فیوریٹ کلام جو آپ فصیح بھائی سے سننا چاہیں تاکہ پھر ہم اس پہ بریک پہ چلے جائیں. تو سارے ہی کلام ایسے ہیں کہ کس کی میں ان سے گزارش کروں, لیکن اگر یہ جو اپنی پسند جو ان کو سب سے زیادہ پسند ہو وہ سنائیں. اور میں بہت کیا بات ہے. میں چند اشعار صرف 2-3 جی 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 فصیح بھائی عطا ہوں. روئے زیبا دکھائیے سرکار, روئے زیبا دکھائیے سرکار,
जगमगाइए सरकार, दिल मेरा जगमगाइए सरकार, हसरत दीद में न मर हसरत दीद में न मर जाऊं, ख्वाब में मेरे आइए सरकार, ख्वाब में मेरे आइए सरकार, दर पे हाजिर है हश्र के प्यासे, दर पे हाजिर है हश्र के प्यासे, जामे कौसर पिलाइए सरकार, जामे कौसर पिलाइए सरकार, बंदे नफ्स बन गया। रमज़ान के समा में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एक कंटेस्टेंट हमारे हो गए हैं कराची से, जिनका नाम था मोहम्मद तंजील, और अब मुझे असद अयूब बताएंगे कि आज के दूसरे कंटेस्टेंट कौन है। मदिया साहिबा दूसरे कंटेस्टेंट हमारे हैं पेशावर से, आलियान अजीज़ पेशावर से। जी आलियान, बिस्मिल्लाह। ये बहुत एक इनके सुनने से पहले ये बता दीजिए कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके हमारे पास पहुँचे हैं और बहुत मेहनती हैं, और लकी मरवत से आया है बच्चा, तो माशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। से पहले कोई आस्था नहीं था, मैं कि जिसका कोई आसमां नहीं था, तेरे आस्तां से पहले तू जवाज़ दो जहां तू जवाज़ दो जहां है, तू ही राज़ कुन फ़क़ा है, तू कहाँ तू कहाँ कहाँ नहीं था, तेरे आस्तां से पहले कोई आस्तां
تیرے آستاں سے پہلے ماشاءاللہ کچھ ٹیکنیکل جو ہے وہ تھوڑا سا صرف یہ ہوا کہ سبھی بھائی اور فصیح بھائی نے اس کا کچھ تھوڑا ساؤنڈ مس کر دیا. وہ یہاں پہ ساؤنڈ آنے میں کچھ بریک کر رہا تھا. اندازہ جی کیا کہیں گے آپ بتائیے؟ دیکھیے اول تو انہوں نے بہت زیادہ گلے کا استعمال کیا, بہت زیادہ مرکیاں لگائی, تو نہیں کرنا چاہیے, اتنی ضرورت نہیں تھی. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ لفظ دو جہاں ایک ہی لفظ ہے, جس طرح خطا کار ایک ہی لفظ ہے تو دو جہاں بھی ایک ہی لفظ ہے. انہوں نے دو جہاں کو توڑ, دو انہوں نے الگ کہا, جہاں الگ کہا. ٹھیک ہے. یہ تلفظ کی بھی غلطی ہے, ترنم کی بھی غلطی ہے میرے نزدیک. ترنم میں ان کا شاید ترنم میں بہت زیادہ گلے کا استعمال تھا, بہت زیادہ کہنا چاہ رہا ہوں فصیح بھائی, شاید ان کا سٹائل ہی یہی ہے پڑھنے کا. سٹائل کو چینج کرنا ہے مقابلے میں. ٹھیک ہے, اس سٹائل کو آپ کہہ رہے ہیں چینج کریں, کیا کہیں گے سبھی بھائی؟ علیان عزیز, آپ نے واقعتاً بہت اچھا پڑھا. جس عمر میں آپ ہیں, جتنی ریاضت آپ کی ہے وہ حیرتناک ہے ماشاءاللہ, اور اس پر ہم بہت خوش ہیں. لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ اپنی سانس کے بیک اپ کو اپنی سانس کی قوت تک لے جانا چاہیے. اس سے جب آپ آگے نکلنے کی کوشش کریں گے, یعنی آپ بھرپور پڑھنے والے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی جب ہم اس کے بعد بھی اپنے انترے کو اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ایسا تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ اضافی محنت کر رہے ہیں جس کی گنجائش نہیں نکلتی تھی. ٹھیک ہے, آپ بہت خوبصورت پڑھے ہیں ماشاءاللہ. میں آپ سے دوبارہ پڑھوا کے سنتا, مجھے نہیں پتا کتنا وقت ہے, ایک آدھ شعر پڑھتا, لیکن آپ ایک لائن تو پڑھ ہی سکتے ہیں بیٹا. ایک لائن جو شروع آپ نے آغاز کیا تھا وہ سنا دیجیے. استائی جو پڑھی تھی بیٹا, ایک مرتبہ پہ سنا. جی بسم اللہ. آواز جا رہی ہے بیٹا, پڑھیے اس کو دوبارہ اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو. جی جی بسم اللہ. تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا, وہ زمین تمہیں کہ جس کا کوئی آسمان نہیں تھا, تیرے آستاں سے بہت خوبصورت. اچھا مجھے بتاؤ, کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ابھی آپ لکی مروت سے آئے ہو, تو کتنے گھنٹے کی مسافت طے کر کے آئے ہو؟ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں تاکہ جو لوگ ہیں جو آپ کو سن رہے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ کتنی ایفرٹ نعت خوان پٹ ان کرتے ہیں اس میں. آلیان آپ کو آواز آ رہی ہے؟ 5 گھنٹے کا سفر. 5 گھنٹے کا سفر. جی آواز آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا, ان کا یہ بہت پیارا بچہ, بہت محنتی بچہ اور بہت خوبصورت پڑھنے والا, اس کا نمبر جو ہے سامنے چل رہا ہے. آپ لوگ ووٹنگ کریں گے تو یہ رہیں گے اس سیگمنٹ میں, آگے بھی جائیں گے انشاءاللہ. تو ان کی محنت اور ان کی محبت بھی دیکھیے گا. اور کچھ جیسے کہ جو ہمارے جو ججز ہوتے ہیں کچھ چیزوں میں آپ کو اچھا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, بیکاز آف کورس یہ دیر از اے ریزن کہ یہ ہمارے یہاں پہ سینئر ججز ہیں اور انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے, تو اور یہ جانتے ہیں کہ کہاں پہ کیا چیز کیا کرنی چاہیے. اچھا ہم نے کامنٹس ہم نے لے لیے. مقابلے ہوتے ہیں نا, یہ پڑھت کی نزاکتوں کو بتانے اور بیان کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے, جس میں کوئی بھی طالب علم کی حیثیت سے جب آتا ہے تو وہ لرن کرتا ہے کہ کس بات پر ٹوکا گیا. اصل میں ہے یہ ایک تربیت کا مرحلہ, ورنہ یہ سب اپنی جگہ اگر محفل میں پڑھیں گے تو ماشاءاللہ ایک بھرپور کمال. دیکھیے یہاں پر آپ کو تلفظ کو لازمی لینا ہے. بہت اچھی بات. لفظ کو توڑیں گے تو میرے نزدیک یہ بہت بڑی غلطی ہے لفظ کو توڑنا. فصیح بھائی کا بھی ورڈکٹ آ گیا اور سبھی بھائی کا بھی ہمارے سامنے آ گیا. ایک چھوٹا سا ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان کا سما. جی تو بنو سما کی آواز, رمضان کے سما میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور اس وقت کیونکہ وہ مراحل ہیں کہ بالکل ہمارا ٹرانسمیشن بھی اب سے اختتام کو ہے, اور جو کراچی میں رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے ابھی اپنے روزہ افطار بھی کیا ہے. یقیناً یہ قبولیت کا وقت بھی ہے, تو پلیز ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور میں تو ہمیشہ سے لوگوں کو دعا دیتی رہی ہوں کہ شاد رہی آباد رہی, اور اب ایک دعا اور بھی دیتی ہوں جب سے خود بھی صاحب اولاد ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اولاد کا غم
कभी भी ना दे, कभी भी ना दे। तो हाँ, बहुत खूब। और आज का हमारा एक टॉपिक रिस्क का टॉपिक था, और रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जो है वो उसका मफ़हूम कुछ ऐसे कि अल्लाह मुझे मेरे गुनाह बख्श दे, मुझे आफ़ियत दीजिए और मुझे रिस्क अता करे। ये दुआ हम सबको मांगनी चाहिए और अल्लाह से बेशक रिस्क हलाल हमें मांगना चाहिए। और आज बड़ा ज़बरदस्त एक टॉपिक रहा, आपको इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल आपसे अच्छा, और आज कितना अच्छा हमने सीखा। आज ये पता चला कि सिर्फ रिस्क हलाल होता है, रिस्क हराम नहीं होता। वो तो हम जो हराम होता है वो रिस्क नहीं होता। जी हाँ, जी हाँ। तो जनाब आप अब हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे, कलाम की जानिब बढ़ेंगे जी। असद बिस्मिल्लाह कीजिए। रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, वो ही भरते हैं झोलियाँ सबकी, वो समझते हैं बोलियाँ सबकी। आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, खोटे से के वहीं पे चल